اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے پچھلے 24 گھنٹوں سے جو اطلاعات آئیں، کل بھی میں ایک ٹرانسمیشن میں موجود تھا اپنے چینل پہ ہی، اور اس میں نے بات کی، لیکن دل کی گہرائیوں سے تمام قوم کو، نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانیت کو مبارکباد اس فتح کی۔ اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا ہمیں دکھاتی ہے، یہ ایک ایمان ہے میرا اور مجھ جیسے اور بے شمار لوگوں کا، کہ ٹیکنالوجیز، ویپنز، آپ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو اور اس کا کرم، اس کی نوازش شامل نہ ہو، اس میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابرہہ کا آ رہا تھا نا ہاتھیوں پہ بہت بڑا لشکر، تو کیسے مارا گیا وہ ابابیلوں کے ذریعے۔ اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایمان، ایک فیتھ، ایک آپ کو اپنے اوپر جو جذبہ ہے، مشینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلا نہیں جا سکتا جب تک مشینز کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے اندر ایک ولولہ، ایک ایمان، ایک جذبہ نہ ہو، جو ہمیں نظر آیا۔ اور اس مبارکباد کا جو دن ہے، اس کو منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، میں نے مشاہد حسین سید صاحب کو ایک بار پھر زحمت دی ہے۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور بہت بہت مبارک آپ کو ہو، پوری قوم کو ہو، پوری پاکستان کی مسلح افواج کو ہو، کہ یہ تو بالکل ہی کایا پلٹ دی ہے۔ آج ایک مختلف قسم کا ریجن ہے، مختلف ہندوستان ہے، مختلف پاکستان ہے، اور ایک خود اعتمادی کی بنیاد پر اور قوت ایمانی کی بنیاد پر ہندوستان کو میرے خیال میں 1962 کے بعد جو ان کو چائنا نے رگڑا دیا تھا 1962 میں، سب سے بڑی فوجی اور سفارتی شکست ہوئی ہے۔ 62 کے بعد جب نہرو کا جو آغاز ہو گیا تھا زوال کا، دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ آف نہرو۔ 62 کے بعد چائنا نے خوب رگڑا دیا۔ اور مشاہد صاحب ایک آنیسٹ سوال آپ سے، بالکل آنیسٹ، آپ کو توقع تھی کہ اتنی پھینٹی پڑے گی؟ آنیسٹلی اتنی پھینٹی، 5 رافیل S-400، اتنی پھینٹی کی توقع نہیں تھی، اتنی جلدی۔ ہاں اتنی جلدی یہ مجھے پتا تھا کہ ہم تیار ہیں، ویل فائٹ بیک، اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں جنگ کرنے، گن کرے گا یہ، اینڈ ہمارے لوگ تیار تھے، اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی۔ لیکن اس قسم کا جو تیا پانچا کیا ہے اور جو جواب دیا، جسے کہتے ہیں نا جرمن میں ہوتا ہے بلڈ اسٹریک۔ اچھا، مجھے کسی نے مجھے آج میری بات ہوئی کسی سے، اس نے کہا جی مشاہد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو میں نے کہا تھا مشاہد صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اصل میں پٹائی ہوئی ہے۔ جنگ تو نو فل فلیج وار، وہ تو بالکل ہی پھینٹی لگی ہے۔ 2 راؤنڈز ہوئے ہیں۔ اچھا، 2 راؤنڈز ہوئے ہیں۔ راؤنڈ 1 جو تھا ایئر وار کا، جس میں ہم نے رافیل کے گرائے اور جہاز گرائے، ابھی مان گئے وہ، ہاں اب تو کلیئر ہو گیا نا جی۔ اور راؤنڈ 2 میں جو میزائل کی ہوئی، اور ان کی میں نے کہا تھا فل فلیج وار نہیں ہوگی، اینڈ اٹ ڈڈنٹ ٹیک پلیس۔ یہ تو ایک راؤنڈ ہوا، دوسرا راؤنڈ نہیں ہونا تھا، یہ مودی کا تکبر تھا، ہی بلفڈ اینڈ وی کالڈ ہز بلف۔ مشاہد صاحب آپ نے کتنی جنگیں دیکھی ہیں؟ 71 65 اچھا 65 وار کی ایک چیز یاد ہے، میں بچہ تھا چھوٹا سا، میں لاہور میں تھا، ایوب خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، تقریر کی تھی 6 ستمبر کو، کہ دشمن کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور ایک سپرٹ تھی 65 کی، وہ سپرٹ آف 65 جو سپٹمبر کی تھی، وہ میں نے 2025 میں پھر دیکھی ہے۔ قوم متحد ہے، قوم میں جان ہے، اور قوم تیار ہے، انہیں خوف کوئی نہیں ہے ہندوستان کا کہ پتہ نہیں بڑا ملک ہے کیا ہو جائے گا، ناٹ ایٹ آل، بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، ابھی تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تک یہ جو انہوں نے یہاں پہ کچھ ڈرون ورون گرائے ہیں اور یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کی ہے۔ 80 ڈرون تو ہم نے گرائے ہیں، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں 2 دن میں $83 بلین ڈاؤن، اور جو اسلحے کا نقصان ہوا ہے $5 to $10 بلین، جسٹ لائک پچھلے 36 گھنٹے میں اور 48 گھنٹے میں۔ ہندوستان کا تو بالکل ہی وہ تو پھوک نکل گئی اس کی، مودی کی۔ اور اسٹریٹجک
10 جگہوں کو نشانہ بنایا ہے ہم نے اسٹریٹجک ان کے, اور پھر اس کے بعد ٹوٹل 26 تھے نا, 26 تھے, اور 26 تھے, 26 ٹارگٹس دیے آل ڈرونز اوور دہلی سے لے کے پورے ہندوستان کا. وہ تو ان کو دے ڈونٹ نو واٹ ہٹ دیم. اچھا, وہ نک رابرٹسن نے کیا کہا ہے سی این این والے نے کہ انڈیا واز ٹوٹلی آن دا بیک فٹ. وہ تو ٹوٹل ڈیفینس کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ, یہ تو اس کا آپ نے دیکھا نہیں, سب کے چہرے گر گئے. مودی تو اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا, اس نے ایک دفعہ بھی میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوا. دے ور ٹوٹلی شیکن اپ. مجھے یہ یاد ہے یہ بات کہ ان کی یہ ہمیشہ ہندوستان پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا سمجھتا نہیں ہے. 1998 میں ہندوستان نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, آئی واز انفارمیشن منسٹر, چیف اسپوکس مین. 11 مئی کو ٹیسٹ ہو گئے, اور آج بھی 11 مئی ہے میرے خیال میں. جی ہاں 11 مئی 1998, 27 سال پہلے. جی, اور فیصلہ ہو گیا. میں نے سب سے پہلے مشورہ بھی دیا میاں صاحب کو کہ کڑاکے کر دو, ٹیسٹ کرو. ان کا یس وی ول گو ہیڈ. پھر 19 مئی کو ایل کے اڈوانی کا بیان آیا, بڑا تکبر والا, اور پہلی دفعہ نیوکلیئر بم کو انڈیا کے انہوں نے لنک کر دیا کشمیر کے ساتھ کہ پاکستان اپنی پالیسی چینج کرے. خیر ہفتے بعد ہم نے بھی ٹیسٹ کر لیے. میں نے انسٹرکشنز دی تھی اپنی ایمبیسی کو دلی میں, اور آئی ایس آئی کو بھی کہا کہ مانیٹر کریں آپ کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہندوستان کے جب ہم ٹیسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ان کا سیشن ہو رہا تھا, جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم نے دھماکہ کر دیا ہے, ان کے چہرے گر گئے, منہ پیلے ہو گئے, پارلیمنٹ سیشن سسپینڈ ہو گیا, ایمرجنسی میٹنگز کال ہو گئی. دے ور شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. جب واجپئی صاحب آئے تو میں ان کا وزیر مہمانداری تھا. ان کا ایک خاص مشیر تھا ہو از نو مور. میں نے ان سے پوچھا, میں کہا یہ میں آپ سے سوال پوچھنا تو آپ کا ریئیکشن کیوں ہوا؟ اب یہ سننے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کی سوچ کیا تھی. کہتے ہیں ہمارے ہاں سسٹم میں 2 اسیسمنٹ تھی. ایک ہمارے تھا کہ پاکستانی بلف کر رہے ہیں, اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پاس تو بم ہے ہی نہیں. یہ بس انہوں نے کہا ہے کہ بم ہے, وہ ڈرانے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے, اور لوگوں کو پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. اور دوسری اسیسمنٹ تھی کہ اگر ہے بھی بم تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی ٹیسٹ کرنے کی, کیونکہ یہ تو امریکہ کے اثر کے نیچے ہیں اور امریکہ ان کو این او سی نہیں دے گا, تو یہ حال ہے. میں نے کہا آپ اتنا سمجھتے ہیں پاکستان کو, تو ان کی اسیسمنٹ ہمارے بارے میں کتنی غلطی. مودی نے وہی غلطی کی, اوور کانفیڈنس, انڈر ایسٹیمیٹنگ اور تکبر و غرور, اینڈ ہی فیل فلیٹ. اچھا تو ایک بات میں جو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, مشینز تو سب کے پاس ہیں, یہ جیٹ طیارے اور بڑے بڑے ویپنز اور یہ اے آئی سے ریلیٹڈ اور میزائل سسٹمز اور یہ سارے, لیکن کہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ایبسولوٹلی, یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا فضل, مطلب قرآن شریف میں تو ہے وہ مکرو وہ ہمارے پائلٹ جو مکرو وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. دے پلانڈ, انہوں نے پلاننگ کی, اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی, اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی جو مودی کی پلاننگ تھی کہ ہم بڑا ملک ہیں ہم, اور ان کا خیال تھا کہ نیوکلیر میں تو ہمارا ہو گیا ایکولائزر, ٹھیک ہے, ڈیٹرنس وہ تو ختم ہوا, لیکن کنونشنل میں ہماری فوج بڑی ہے, ہمارا اسلحہ زیادہ ہے, بندے زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی بہتر ہے, S-400. نہیں, ان کے پائلٹس کے ذہنوں میں ہے کہ ہم شہر تباہ کر دیں گے, بے گناہوں کو مار دیں گے. اور نہیں, سویلین مارا تو سویلین وہ ان کے لیے مارتے رہتے ہیں, ٹپیکل نتن یاہو. اٹ از دا موسٹ وائلنٹ سوسائٹی ان دا ورلڈ. جو قتل عام ہندوستان میں ہوتا ہے, اسٹیٹ وائلنس, چاہے مسلمانوں کا ہو, سکھوں کا ہو, مسیحوں کا ہو, دالتس کا ہو, وہ تو ایک نارمل فیچر ہے انڈین سوسائٹی کی. بندرگاہیں اڑا دی تو ناچ رہے ہیں لوگ. اچھا, لیکن ہمارے جو لوگ یہاں سے پائلٹس کی آپ نے دیکھی وہ تصویر جو لکھ کے جا رہے ہیں کہ پرچم میں. ہمارے پائلٹس کی ایک اور بڑی سکل ہے کہ ایک تو خیر کانفیڈنس اور قوت ایمانی کے علاوہ وہ نائٹ فلائنگ اور نائٹ کامبیٹ, ویری ویری اسکلڈ, ویری ویری ویل ٹرینڈ, اور یہ تھرو آؤٹ رہا ہے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں 65 وار میں ایم عالم, 73 اکتوبر 73 عرب اسرائیلی جنگ میں 2 اسرائیلی جہاز جو گرائے گئے عربوں کی طرف سے سیرین ایئر فورس کے, پاکستانی پائلٹ گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب, آگے سیف العظم صاحب نے بھی گرائے تھے 67 میں جون میں, وہ ہمارے. اور پھر جب بھی موقع کارگل کا جو موقع آیا, اس کا پلوامہ کا آیا, ہم نے گروائے ان کے وہ جہاز. تو وہ ایک ہماری وہ جو پروفیشنلزم, کمپٹنس اینڈ پریسیشن جو ہے ایئر فورس کی, ایئر فورس آئی تھنک پرابلی آئی وڈ سے کہ ورلڈز ٹاپ 2 اور 3 ایئر فورس میں آتی ہے ہماری.
یہ جو ابھی باقی ابھی تو نیوی کو موقع ملتا تو وہ نیوی بڑی زبردست ہوگی. ابھی میں نیوی کے کانفرنس کے لیے گیا تھا, یہ میری ٹائم سیکورٹی کانفرنس, میری ٹائم کراچی میں فیبرری میں 60 انٹرنیشنل نیوی کے لوگ آئے ہوئے تھے. سی پاور از دا نیکسٹ از دا فیوچر. ایئر پاور اینڈ سی پاور تو بڑے امپورٹنٹ ہے. اچھا سسٹم کی انٹیگریشن آپ دیکھیں کمال, ریئل ٹائم انفو, وہ گراؤنڈ سے بات ہو رہی ہے, آرڈرز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سکسیس کے لیے ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا چرچل کی کتاب, دیئر فائنسٹ آور, ورلڈ وار 2 کی بات کر رہا تھا. پرفیکٹ کوآرڈینیشن, پرفیکٹ پلاننگ, پرفیکٹ ایکسیکیوشن. کوآرڈینیشن, پلاننگ, ایکسیکیوشن. یہ ہوا تھا 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ کے درمیان بھی, اور اب بھی یہ ہوا ہے. اور بالکل اسٹریٹجک کلیئرٹی آپ کے ملٹری ہائی کمانڈ کی تھی, چاہے آرمی چیف ہوں یا ایئر فورس چیف ہوں یا نیول چیف ہوں, کوئی اس میں انہوں نے جو اس آپریشن کا نام ہے سندھو, وہ بنیان ان کا, اچھا یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار, انونسیبل وال انگلش میں ہوگا, انونسیبل وار, سیسا پلائی ہوئی دیوار. انگریزی میں آئی تھنک آئی وڈ سے انونسیبل وال, جس کو آپ کوئی, اور اس کے یعنی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی ہے. اچھا مشاہد صاحب, کیونکہ ہم حق پر ہیں, سچ پر ہیں, اور زیادتی ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک دہشت گرد ٹولہ دنیا کی ایک بڑے ملک پہ قابض ہے, دہشت گرد ٹولہ, گنڈے, اور یہ وہ گنڈے ہیں جو 100 سال پہلے جنم لیا یورپین فیشزم سے انسپائر ہو کے, آر ایس ایس. اور آر ایس ایس کا سلوٹ دیکھا ہے آپ نے, خاکی نکر ہوتی ہے, سفید ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے ہائی لٹل. تو یہ اچھا تقریباً یہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جس وقت وہ وہاں پہ زائنسٹ وہ بومبنگز کر رہے تھے برٹشرز کے اوپر. فلسطین میں زائنسٹ تھے, اور یورپین فیشزم تھا. فیشزم مسلینی کے فیشزم اور نازیزم یورپ ہے. یہ اس کی پیداوار نفرت کی بنیاد پر. وہ تو ہٹلر کو پتا چلا مسولینی مر گیا تو اس نے کہا جو مجھے خود بھی مارنا. یہ یہودیوں کی, وہ یہودیوں کے خلاف, یہ مسلمان دشمنی کی بنیاد پر. اور اس سوچ کو, ہندوتوا کی سوچ کو قائد اعظم نے 90 سال پہلے پہچان لیا تھا کہ ہمارا ان سے گزارا نہیں, جو 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی گئی. مشاہد صاحب, ہم اس دفعہ ان کی اینیورسری بھی ہے 2025 میں, 100 سال پورے ہو رہے ہیں آر ایس ایس کے. تو ڈیزالو کر دینا چاہیے, پی کے کی طرح ڈیزالو کر دیں یا پکڑے جائیں, گرفتار کر لیں. اچھا ویسے میں بتاؤں آپ کو, یہ جو پورا ٹولہ ہے نا, یہ جو پورا ٹولہ ہے بدماشوں کا, گنڈوں کا, 4-5-6 کا ٹولہ ہے, باقی انہوں نے ان کو پکڑ کے ان کا کورٹ مارشل اور میرے خیال سمری ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے. سمری ملٹری ٹرائل بالکل اسی طرح جس طرح سے جرمنز یا نتن یاہو کا آگے ہونے جا رہا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. اچھا, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, کیونکہ کرائمز اگینسٹ انسانیت کے خلاف جرم کیے گئے ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. جب آپ جینوسائڈ کرتے ہیں, مودی تو کلر ہے نا, بچر آف گجرات, اس کی واچ میں 1000 سمری ٹرائل فوری, اور دین جو بھی میکسیمم اس کا بہت بڑا ایویڈنس پڑا ہے. ہاں, وہ تو گریگری اسٹینٹن ہے, پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کا امریکہ میں, اس نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دی میکنگ ان آسام اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر. اس نے ٹیسٹمنی کی ہے US کانگریس کو پچھلے سال, سارا موجود ہے فیکٹس. وہ امریکن ہے, گریگری اسٹینٹن, ڈاکٹر گریگری اسٹینٹن, پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو مشاہد صاحب, اب جو بات چیت ہماری ہونے جا رہی ہے ان سے, جی, تو ہم نے کب سے یہ طے کر لیا ہماری ریاست نے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے, جو ریاستی دہشت گرد ہیں, جو ریاستی دہشت گرد ہیں. کئی دفعہ نظریہ ضرورت کے تحت, مجبوری کے تحت آپ کو لارجر کاز کیا ہے, کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اگر دہشت گرد جو ہے حکمران ہیں, انہوں نے یرغمال رکھا ہوا ہے اپنی آبادی کو, مسلمانوں کو, جیسے وہ پلین ہائی جیکٹ ہوسٹیج بنا لیتے ہیں, ان سے تو آپ بات کرتے ہیں نا پھر ہوسٹیج پر. اگر آپ کے بعد یرغمال ہو, آپ نے قبضہ کر لے بلڈنگ میں, تو آپ کو مجبوراً ان یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے
کشمیر بھی یرغمالی ہیں، سکھ بھی یرغمالی ہیں، مسلمان بھی یرغمال ہیں، جو مسیح برادری کے ہمارے دوست ہیں سیون سسٹرز میں، خود ہندو برادری، ہندو جو ہے پورا ملک ان کا یرغمال بنا ہوا ہے بدماشوں کے ہاتھوں. ان کی سوچ ہی بالکل تو ہوسٹیجز، یہ سارے ہوسٹیج ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں نا کہ آپ ان ہوسٹیجز کو جو وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے نا، یہ it's a terrorist organization, it's a fascist organization, it's a racist organization. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے. تو ہم نے ان ہوسٹیجز کو چھڑانا ہے ان سے، اور الٹیمیٹلی فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو دہشت گرد ہیں. مودی کا تو بگننگ آف دی اینڈ ہو گیا نا. یہ جو اتنا بڑا جو دھچکا لگا ہے، دیکھیں نا، اس نے تو اپنا ہندوستان کی بےزتی بھی بہت کرائی ہے، پاکستان سے مار بھی کھائی ہے، سفارتی صنعت تنہا بھی ہو گیا ہے، اور میڈیا اس کا جھوٹ بولا وہ پکڑا بھی گیا ہے، اور جو اس کو بنایا گیا تھا کہ جی آپ اس علاقے کے چودھری ہوں گے، آپ اس علاقے کے پولیس مین ہوں گے. میں نے تو مجھے تو یہ ہٹلر ٹائپ پرسنالٹیز ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، پڑھا ہی ہوا ہے سارا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑا خبیث ٹولہ ہے. یہ تو نالائق ہٹلر ہے نا. نہیں، خبیث ذہنیت، خبیث. آپ ان کی تو ان کی شکلوں سے دیکھ لینا. آپ صرف ان کے جب آتے ہیں چہرے میں تو ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں، جو ہیٹرڈ ہوتی ہے، جو بغض ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے نفرت نظر آتی ہے. ہیٹ سپیچ جو کہتے ہیں نا. سو دا ہیٹ سپیچ از ناٹ ان their eyes and their faces alone. ان کے اعمال میں بھی وہ ہے نا. مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آیت اللہ خمینی اگر حیات ہوتے اس وقت، سید روح اللہ خمینی، امام سید روح اللہ ایک ملعون سلمان رشدی جس پہ لعنت بھیجتی ہے پوری دنیا، اس نے کتاب لکھی تھی سیٹینک ورسز 1989. انہوں نے فتویٰ دیا تھا. وہ فتویٰ آج تک ایسے الٹ کے کھڑی ہو گئی پوری دنیا، فتویٰ واپس نہیں لیا ایران نے. آیت اللہ خمینی اگر پہلا حیات اس فتح کا ڈیمونسٹریشن کہاں ہوا تھا؟ اسلام آباد. مولانا عبدالستار خان نیازی نے جلوس لیڈ کیا تھا، اور اس میں چند لوگ شہید بھی ہوئے تھے. وہ اگر حیات ہوتے، اور اس وقت تو سیٹنک ورسز نہیں، اس وقت تو جو توہین مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، جو اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ آپ کہ شاید آپ نے سنی ہو کسی وقت. میں تو حیران ہوں کہ وہاں پہ جس طرح کی گفتگو استعمال ہو رہی ہے، وہ اس وقت کیا کرتے ہیں. میں اس سے پہلے ایک واقعہ آپ سنا دوں. میرے والد صاحب نے بتایا تھا، کرنل امجد حسین سید صاحب نے، وہ ملتے رہتے تھے علامہ اقبال کو، اور وہ واقعہ ہوا تھا غازی علم دین شہید کا. اور ادھر بھی ایک توہین رسالت کتاب ایک کسی نے انتہا پسند نے لکھی تھی، RSS ٹائپ نے، اور انہوں نے پھر اس کو خفارہ کر دیا تھا. تو انہوں نے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ گئے ہم ملنے، تو انہوں نے کہتے دیکھو جی اسی گلاں گلے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا. وہ مطلب وہ علامہ اقبال کی سوچ دیکھیں آن دا ایشو آف یہ ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، نو کمپرومائز. تو میرے خیال میں امام خمینی کی تو بات ہی اور تھی. وہ تو نڈر آدمی تھے، اور he was a strong believer. He would have given a fatwa. بالکل. اور یہ سارے اچھا، یہ جو ہے اب آپ کیا، اب مودی اب کیا کرے گا؟ مطلب مودی کو یہ آپ نے منہ چھپائے گا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ آج آپ نے دیکھا کشمیر کا معاملہ، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کمال کر دیا. میں تو اس لیے کہتا تھا کہ یہ دبنگ آدمی ہے، یہ روایتی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں، اس کی سوچ ہی مختلف ہے. لوگ ہمارے سمجھتے نہیں ٹرمپ کے یہ بارے میں یہ ہے وہ. میں نے اب دیکھیں نا اس کرائسس میں ٹرمپ نے کمال کر دیا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آئے گا. مجھے صاحب مجھے ایک شک ہے آپ پہ. میں نے یہ بھی کہا تھا، آپ پہ ایک شک ہے. میں یہ بھی سن لے، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ واحد بندہ ہے جو سٹیک ہولڈر بن سکتا ہے. مشاہد صاحب آپ ایک مشکوک آدمی ہے میرے سامنے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پرانی گرتی ہوئی جو اسٹیبلشمنٹس اور ڈیپ اسٹیٹس ہیں، آپ ان کے نہیں، آپ نئی جو جنم لے رہی ڈیپ اسٹیٹ اس کے بھی بندے ہیں. یہ آپ نے ڈیمالش کر کے نا اس سسٹم کو، مطلب آپ آگے پورا ایک سسٹم دیکھو، میں لفظ مانگو تو زبردست کر کے وہ آپ آگے جا کے دوسرے اس میں جو ہے. اینڈ یو سیڈ یو رائٹلی پریڈکٹڈ کہ ٹرمپ آئے گا، اور وہ کنسسٹنٹلی سب کہہ رہے تھے نہیں آئے گا. میں کہا وہ آئے گا. اچھا، اس کو کیسے دیکھنے؟ اور آپ دیکھیں کہ دیکھو نا، میرا امریکہ میں کئی سال رہا ہوں.
میرا اس کا تجربہ ہے امریکن سسٹم کو، اور میں بڑا کلوزلی فالو بھی کرتا ہوں یہ چیزیں. ٹیل می کہ آپ نیو یارک میں رہے ہیں، مینہٹن کے آپ ٹرمپ ٹاور کے آس پاس گھومتے رہے ہیں، اور وہاں پر نہیں واشنگٹن ڈی سی، ہاں واشنگٹن ڈی سی جو سینٹر کیپٹل، وہ سرگرمیاں وہاں پہ اچھی نہیں ہوتی نہیں مشاہد صاحب. واشنگٹن ڈی آپ سی. شریف آدمی، لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے شوق کامن نہیں ہوں گے ٹرمپ اور آپ کے. اچھا ٹرمپ دیکھے نا، وہ جو بھی ہے وہ دبنگ آدمی ہے، وہ منافق نہیں ہے باقیوں کی طرح. بائیڈن، اوباما ڈرو بھی ہے، منافق بھی ہیں، کھل کے بات کرتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے اور سٹینڈ لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ دا کے ورڈ کشمیر، اس کا ذکر کسی امریکن صدر کی ضرورت نہیں تھی. کلنٹن نے 93 میں کیا تھا. نہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، اگر ہم دکھا سکیں یہ بتائیں نا، یہ کہتے ہیں نا، آئی ایم پراؤڈ آف اسٹرانگ اینڈ انویورنگ پاورفل لیڈرشپ فار انڈیا پاکستان اسٹرینتھ وزڈم، یہ سارا کر کے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ورڈ وہ لے کر آ گئے، اور وہ کشمیر کا کیا کہا اس نے؟ ایڈیشنلی آئی ول ورک ود یو بوتھ، یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں ٹی وی پہ اس وقت، بوتھ ٹو سی اف مشاہدے if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. دونوں کو ایکویٹ کیا ہے، اچھا برابری بناتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو محور بنایا ہے. اور جو ہندوستان کہتا ہے ہم تھرڈ پارٹی مداخلت نہیں برداشت کریں گے، تھرڈ پارٹی میڈیا، وہ تو آ گئی ہے. وہ خود روتے گئے. آپ پومپیو کی کتاب پڑھ لیں، نیور گیو این انچ، جو سابق وزیر خارجہ تھا اور ٹرمپ کے پہلے دور میں پلوامہ جب کے واقعے کے بعد، اس نے کیا لکھا اس کتاب میں؟ اس نے کہا مجھے رات کو سشما سوراج کا فون آیا، اور اس فون میں اس نے کہا کہ یہ پاکستان تو پتہ نہیں کچھ بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے، ہمیں بچائیں، بات کریں سارا کچھ. کہتا ہے پھر میں نے فون کیا کہ ابھی نندن کو رہا کرو اور ڈیفیوز کرو. اب بھی کیا ہوا، ڈائریکٹ فون آیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو امریکہ کی طرف سے. مارکو روبیو نے کیا نا فون. اور اس سے پہلے ہندوستان نے، نک رابرٹسن جو CNN کا بندہ ہے، اس نے کہا کہ ہندوستان کو اتنی پھینٹی پڑی، ان کو اتنا رگڑا ملا کہ they were on the back foot, they were taken by surprise, they were rattled. rattled مطلب shaken up ہو گئے، ہل گئے کہ ہوا کیا ہے. پاکستان نے جو کاروائی کی when we called Modi's bluff، سیکنڈ راؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، جو پراپر وار نہیں تھی، جب اس نے ڈرانے کی، دمکانے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے کال کیا اور پھر معاملہ ڈیفیوز ہوا. تو پھر وہ بھاگے گئے اس کے پاس. تو یہ ان کا وہ بات دیکھیں، دوگلے معیار بھی دیکھ لیں، ہندوستان کے منافقت دیکھ لیں کہ بات کرتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو نہیں، ہم خود کر لیں گے. جب اس کا بیان آیا نا، یہ جو تھا JD وینس کا کہ اٹس نان آف آور بزنس، 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو آیا، میں نے اس کو کہا ایک ٹی وی چینل کو کہ آئی ایم ویری ہیپی آن دس اسٹیٹمنٹ. کم سے کم وہ ہندوستان کو سپورٹ نہیں کر رہا، وہ نیوٹرل ہے. میں کہ ہندوستان کو اکیلے ہیں تو 1 to 1 ہم نبڑ لیں گے ان کے ساتھ، ویل ٹیک دیم آل. ہاں میں نے ٹی وی میں کہا. مشاہد صاحب یہ آپ کو ذرا دکھاتا ہوں اسکرین پہ، جی اگر ہم دکھا سکیں، یہ ہے ایوک چیندو ایئر کرافٹ کمپنی. جی 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 ان کے ذرا شیئرز دیکھیں اگر ہم دکھا سکیں. J1017 اور JF10 تھنڈر کی، ان کے شیئرز جو ہیں، میں ان کی ہیڈ کوارٹرز گیا ہوں. اچھا، میں چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی. لک ایٹ دی شیئرز، لک ایٹ دی شیئرز. اچھا یہ دیکھیں، آپ یہ شیئر گئے ہیں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا سلائڈ کو یہ اوپر گئے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، یہ اوپر. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو J10C اور اس کے ساتھ جو ہے وہ PL-15 میزائل جو ہیں، اچھا یہ کہاں کھڑا ہے ویسٹ، اور یہ امریکنز کہاں کھڑے ہیں؟ یہ F-35 تیارے، یہ ڈبہ 2 نمبر مال. اس میں ایک اور بڑا جو یہ سائڈ شو دیکھیں نا، ایک تو ہوا نا جو انڈیا پاکستان کا ہوا، اور اس میں بیٹل میں انڈیا ہار گیا، اس کو مار بھی پڑی، شکست بھی ہوئی، پاکستان کی ماشاءاللہ فتح بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کا شکر، اور ہماری محنتوں کے ساتھ، ہماری پروفیشنلزم آرم فورسز سے. لیکن جو ایک ایکسٹرا چیز ہو گئی ہے، جو میرے خیال میں ایک آنکھیں لوگ دنیا کی کھل گئی ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ ڈائریکٹ مقابلہ ہوا ہے چائنیز ملٹری ٹیکنالوجی کا مغربی ملٹری ٹیکنالوجی کے ساتھ، جو ایڈوانس لیول کی ہے، آلموسٹ 5th جنریشن. یہ نیٹو کے جہاز ہے نا جی، رافائل جو ہیں، یہ فرانس نیٹو کا ممبر ہے اور ان کے پرائڈ ہے. امریکہ تو F-35 ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، یہ ان کی تھی. اور یہ انہوں نے کہا، اور مودی نے 2 مارچ 2019 کو کیا کہا تھا پلوامہ کے بعد،
کاش ہمارے پاس رفائل ہوتے، اور اگر رفائل ہوتے تو نتیجہ مختلف ہونا تھا. جناب آپ کے پاس رفائل اپنے ساتھ انہوں نے فرانس کو بھی ذلیل کروا دیا. وہ تو رو رہے ہیں، وہ تو صفحہ ماتم ہے کہ یہ تو بڑی بیزتی کی ہے آپ نے، آپ کی نلائکی، آپ کی بزدلی کی وجہ سے ہم تو مارے گئے ہیں. وہ اب تو کوئی سب راستے بیجنگ جائیں گے، وہ کہیں گے یار ان سے لو جہاز. اور وہ جہاز جس طرح انہوں نے پریسیشن الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر. کیا کوئی انڈیا کے ایسے مہمان ہمارے پاس ہیں جنہیں ہم ظاہر نہیں کر رہے ابھی؟ اور وقت مقررہ میں شاید ظاہر کریں. کچھ ہمارے گیسٹ، ان کی گیسٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، اور مہمان نوازی میں بڑا اچھا ہمارا تجربہ ہے. گڈ کیئر آف دیم ماشاءاللہ. We always do that. We always do that. اور وہ ہیں ہمارے پاس، ان کے مہمان ہیں ہمیشہ. وہ تو خود ابھینندن یاد کرتا تھا چائے کی پیالی، چائے کی پیالی. کتنا پولائٹلی ہم بڑی طریقے سے بڑے مہمان ہیں. یہ میرے خیال میں بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے. اچھا نہیں تو اس میں جو ہے، اس میں کھل کے بات ہو رہی ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے، ہمارے ساتھ چائنا کھڑا ہوا، ٹرکی کھڑا ہوا، یہ آذربائیجان. اور میں مشاہد صاحب ایک منٹ آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتاؤں، میں پہلے بتا چکا ہوں. میں 2020 میں گیا، یہ آذربائیجان آرمینیا کی جب جنگ ہو رہی تھی، ناگورنو کاراباخ، اور میں پاکستان کی طرف سے بھی نہیں تھا. میں جو ہے وہ ٹرکی کے کچھ دوست اور آذر میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ دیکھا تو یعنی ظاہر ہے کہ اسرائیل کا ویپن تھے سارے وہاں پہ، اسرائیل کے ویپن یوز ہو رہے تھے. آذربائیجان کے ان سے تعلقات تھے، پاکستان ادھر تھا. پاکستان کی جو فوج ہے یا جو یہاں کے ایئر فورس یا جو سارے نیول، انہوں نے میرا خیال ہے دنیا کے سارے اسلحے کو انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. مطلب کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہیں بچی ہوئی جو، اور یہ آرمینیا کو سپورٹ کر رہا تھا انڈیا، ادھر آرمینیا کی ٹھکائی ہو گئی، وہ فارغ ہو گئے. تو امریکہ کیا انڈو پیسیفک مودی کے حوالے کرے گا؟ ناٹ ایٹ آل. وہ تو معاملہ دفن ہو گیا. نہیں تو یہ کہاں مودی کہاں کھڑا ہے اس کے بعد؟ یہ جو آج کشمیر کا مسئلہ آ گیا، میں نے تو کہہ رہا نا کہ یہ 1962 کے بعد جب ہندوستان کی جنگ ہوئی چین کے ساتھ اور نہرو پرائم منسٹر تھا اور بہت بڑی شکست ہوئی، اس کے بعد سے سب سے بڑی سفارتی، سیاسی، فوجی، میڈیا کی شکست ہے ہندوستان کی پاکستان سے جو مار پڑی ہے ان کو. وہ ایک اور ہمسائے، شمالی ہمسائے سے پڑی تھی، اور اب ہمارے سے پڑی ہے. بہت بڑا اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ہمارے علاقائی پالیٹکس میں. کیا بھارت کا جو حالات ہیں وہاں کے، یہ نہیں کہ میں چاہ رہا ہوں یا آپ چاہ رہے ہیں یا کوئی دوسرا چاہ رہے ہیں، جو بھارت میں اس وقت حالات پیدا مودی سرکار اور ان کے گنڈے کر چکے ہیں. مطلب مودی آج تک آپ کو پتہ ہے منی پور نہیں گیا، 2 سال سے وہ منی پور نہیں گیا، وہ مقبوضہ کشمیر نہیں گیا جہاں دہشت گردی ہوئی. ان کی یہ مطلب انہوں نے ایسا لیا ہوا ہے کہ جیسے وہاں پہ ایک اور چیز ہے. آپ جو بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں نا، جب یہ واقعہ ہوا اس کو جے ڈی وینس وزٹ کر رہا تھا انڈیا اپنی بیگم کے ساتھ، اوشا کے ساتھ، تو ایک قسم کا داماد ہوا ہندوستان کا. مودی واز ان سعودی عربیہ، اس نے رش کیا، اور آپ دیکھیں کہ اس نے زحمت نہیں کی کہ مقبوضہ کشمیر جائیں یا جو لوگ مرے گئے ہیں جو بھی ہیں. وہ آج تک نہیں گیا. ہاں نہیں گیا. نہیں، وہ ادھر سے دلی سے سیدھا کہاں گیا؟ بہار. اور بہار میں جا کے انگریزی میں تقریر کی. آپ نے دیکھا نا وہ میسج جو دیا تھا کہ وی ول فالو دیم ٹو دا اینڈز آف دا ارتھ، اور ٹیررسٹ کو یہ کریں گے، انگریزی میں بول رہا ہے. اس دن سے آج تک نہیں بولا. ایک آدھ ویوز وغیرہ کی، اور اس نے اس کا مطلب ہے پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ یہ واقعہ ہو، میں پاکستان کو بدنام کروں، پاکستان کو ملوث کروں. اور جے ڈی وانس کو بتا دیا ہوگا. ہاں جے ڈی وانس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا. اور ساتھ میں پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کروں. اچھا وہ فیل ہوگی اسٹریٹجی. ایک وقفہ یہاں سے لیتے ہیں. وقفے کے بعد ذرا کہ یہ شٹ اپ کال تھی مودی کو، بالکل شٹ اپ کال، جسٹ شٹ اپ. دیکھیں نا، پاکستان تو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشنز کروائیں، یہ وہ. ان کی طرف سے بات نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ہم ماریں گے فلاں. اس کو شٹ اپ، پراپر شٹ اپ کال گئی ہے. اور کیا یہ بالکل اگلا نتن یاہو کا اس کا انجام ہونے والا ہے؟ یہ غنڈہ ٹولے کا. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین و حضرات. اور مشاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوسٹیج ہے اتنا بڑا ملک جس کی بے شمار قومیں، زبانیں، اور خود ہندو اور سارے جو وہاں کے روشن خیال لوگ ہیں، تو ہوسٹیجز کو بچانے کے لیے جو دہشت گرد ہیں. میڈیا بھی ہاسٹیج ہے ان کا. کون؟ میڈیا بھی ہاسٹیج ہے. میڈیا
میڈیا دیکھو جس طرح وہ یرغمال ہے پورا. مجھے ایسا میڈیا کی بات نہ کریں, اس کو میں ہوسٹیجز کے کھاتے میں انہوں نے جو کیا ہے نا, یہ مطلب وہ جو چھوٹے چھوٹے سلیپر سیلز ہوتے ہیں نا, سلیپر سیلز دہشت گردوں کے ہوتے ہیں نا, اچانک جاگ جاتے ہیں اس دن رات کو. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات, وقفے کے بعد مشاہد صاحب سے پوچھوں گا کہ جے ڈی وینس کو پتہ چلا اور بتا دیا, اور وہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ جے ڈی وینس ہو اور یہاں پہ جو ہے دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے, جے ڈی وینس واپس گیا, پھر ایک وہاں اسیسمنٹ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں. مطلب ان دنوں میں کیا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں مودی خود بھی رافیل بن گیا. ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. مشاہد صاحب, جے ڈی وینس کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری موجودگی میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے. جے ڈی وینس نے بھی کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی, وہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور اس نے بات کی کہ مذاکرات اور یہ. پھر واشنگٹن میں کمپلیٹ اسیسمنٹ ہوئی ہے سی آئی اے کی, ایف بی آئی کی, یہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ پھر ٹرمپ نے دونوں کو درمیان میں رکھ کے اور تھرڈ پارٹی میڈیشن, جسے بھاگتا رہا امریکہ, سوری انڈیا, بھاگتا رہا انڈیا. کتنے دور اپنے ایگزیکٹلی وہی ہوا جو مارچ 2000 میں ہوا تھا جب پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا آئے. اچھا, وہ ٹھیک ہے, وہ بتایا تھا آپ نے پورا, وہ سارا وہ جو جنرل گل اور کلنٹن نے یہ بھی کہا کہ میں کاش میں نہ آتا تھا. وہی ٹائمنگ دیکھیں نا کیسے, جیسے پارلیمنٹ کا ہوا تھا 9/11 کے بعد. اب کیا ہوا, امریکہ نے اپنی اسیسمنٹ کر لی ہوگی انٹیلیجنس کے ذریعے. اچھا, ٹھیک ہے, کہ پاکستان از ناٹ انوالوڈ, یہ جھوٹا الزام ہے, اور اس بیسس پر پھر انہوں نے اپنی پالیسی بنائی. نہیں, فالس فلیگ ہے یا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ کمبینیشن آف بوتھ. وہ آپ نے دیکھے لیک ڈاکومنٹس, اس میں وہ باقاعدہ بات ہو رہی ہے, ہمیں پاکستان کے لہجے میں بولنے والے ایسے آتنکوادی چاہیے جو ہمارے اپنے ہوں, وہ ایسا کام کریں. اب سر آپ بالکل نالائکی تو ان کے سسٹم میں آ گئی نا, ان کے ملٹری ہائی کمانڈ میں بھی نالائکی ہے, ان کے سیکیورٹی سسٹم میں بھی ہے, اور ان کے پائلٹس میں بھی ہے. وہ تو پروو ہو گیا نا, نالائکی کا عنصر تو ہے, پر بدنیتی علیحدہ جگہ ہے نا, جو فالس فلیگ کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں تو مودی نے پوری فوج پورے ملک کو جھونک دیا اس جنگ میں, ایک بڑی جنگ میں. یہی تو غلطی ہوتی, مس کیلکولیشن کیا ہوتی ہے. ہٹلر واز وننگ دا وار, پھر نہیں تو پھر ٹرمپ نے فیصلہ یہ کیا کہ مودی کو, ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں نہیں پڑیں گے, مودی کا ساتھ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اور میں دونوں کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کروں گا. اچھا, حالانکہ میرے خیال میں ان کے سسٹم سے آوازیں ضرور آئی ہوں گی. جو امریکن سسٹم ہے اس میں کافی انڈین نواز لوگ ہیں, اور انڈین نژاد لوگ بھی ہیں, اور انڈین نواز سوچ بھی ہے. لیکن ٹرمپ خود چونکہ چلا رہا ہے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ وغیرہ, اسٹیٹ وغیرہ, تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں. لیکن تھرڈ پارٹی میڈیشن وہ تو بہت وہ تو انڈیا کی پوری پالیسی فارغ ہو گئی ہے 1947. وہ تو ان کو بہت, ان کے سارے کلیپس ہو گیا سارا. نہیں تو کیسے وہ سر تسلیم خم, انہوں نے کہا جی میں میڈیٹ کراؤں گا, اچھا جی کراتے ہیں, اچھا جی آپ ملیں, میں ملتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے کیا کہ انڈیا نے تو لنک کر لیا ود سیز فائر نا, اور سیز فائر ہوا کہ انڈیا کو بیل آؤٹ کر دیا. سیز فائر انڈیا کی ایما پر ہوا نا, انڈیا نے کی ریکویسٹ پر ہوا, انڈیا کی منت کے بعد ہوا. ہم نے تو نہیں بات کی تھی نا, وہ تو انڈیا گیا امریکہ کے پاس, ہم تو انویسٹیگیشنز اور ہم نے کہا تھا انڈیپینڈنٹ. اور دوسری بات کہتے ہیں اگر آپ ٹیک آن کرتے ہیں ویل ٹیک سارٹ یو آؤٹ, ویل ہٹ بیک, جو ہم نے کیا جو صبح نماز فجر کے بعد جو سٹارٹ ہوا ہے آپریشن, ہاں وہ سارا ہو گیا. بالکل. اچھا نہیں, لیکن مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ انڈیا اب تھرڈ پارٹی میڈیشن آ گئی, اور اس میں اور بھی ایشوز, مارکو روبیو کو آپ ڈسکس کریں, اور ایشوز, آل ادر ایشوز. تو یہ انڈیا کے لیے, اور پھر کشمیر, دے نیڈڈ اے فیس سیونگ, کہ جی امریکہ نے کہا ہے تو ہم مان رہے ہیں, کیونکہ جنگ تو ہار چکے تھے, اور بڑی جنگ کرنے کو تیار نہیں تھے, وہ اتنا سخت نہیں تھی. نہیں مگر یہ جڑ کے دو گی نا مشاہد صاحب, پبلک امبیرسمنٹ ہے نا, یہ خاموشی سے بھی تو ہو سکتا تھا. نہیں, پبلک امبیرسمنٹ نہیں, پبلک ہیومیلیشن ہے. بہت تذلیل ہوئی ہے ہندوستان کی فوج کی, ان کی ریاست کی, ان کی امیج کی. میں سمجھتا ہوں 3 بڑے فنڈامنٹل ری اسیسمنٹ ہوئے ہیں اس موقع. ایک, ہندوستان کا جو روب دبدبا تھا, گلوبل ساؤتھ کا لیڈر, رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, وہ پھونک نکل گئی ہے. نمبر 2, پاکستان کے بارے میں we have emerged as a major middle power in the region who matters, جس کی بات سنی جاتی ہے, اور ایک نئی زاویے سے, نئے رسپیکٹ سے, نئے عزت, نئی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کو. یار پاکستان میں تو بڑی جان ہے,
یہ تو قوم ایسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے IMF یہ وہ, اور ہمارے کچھ لیڈران بھی تھے جو مایوسی پھیلاتے تھے کہ جی پاکستان ختم ہو چکا ہے, یہ ہو گیا, کیونکہ وہ کچھ چھوٹے لوگ ہیں اس میں پاکستان. آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا, آپ نے پوچھا تھا کہ اب ٹرمپ آئے گا تو پاکستان تو میٹر نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں میٹر نہیں کرتا. میں کہا پاکستان ریمینز پیوٹل, یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ کتنا اہم ہے, وہ پروو ہو گیا. افغانستان سے چلا گیا, امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اب پاکستان کی اہمیت نہیں کچھ نہیں. یہ بات ہو رہی تھی, وہ میں نے اس کو چیلنج کیا تھا, میں نے کہا وی آر ایٹ دی سینٹر آف گریوٹی. آپ کے بڑے قریبی دوست بھی تھے ان میں کئی, میں بات میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اپنے خیالات نہیں, لیکن انہوں نے بہت کہ جی نہیں یہ فلانا نہیں, میں نے کہا تھا سینٹر آف گریوٹی. اسٹریٹ سے بہت سے یہ تھنک ٹینکس فارغ ہوئے ہیں, اور روایتی سوچ ہے لوگوں کی, وہ اپنے دیکھتے نہیں نا, اور کانفیڈنس بھی نہیں ہے نا اگر آپ میں خود اعتمادی نہ ہو. اور تیسرا ری اسیسمنٹ ہو رہی چائنا, انہوں نے کہا چائنا تو ابھر کے آگے آ گیا ملٹری ٹیکنالوجی میں. سو 3 مختلف ری اسیسمنٹ ہو رہی ہیں, ہندوستان کا رول نیچے, پاکستان کا رول اوپر, اور چائنا سے اب نیا قسم کی خوف سمجھ لیں کہ یار یہ تو چائنا تو بڑا خطرناک بقول ان کے کہ اس کو تو ملٹری ٹیکنالوجی ہم سے آگے لے گئی ہے. مشاہد بھائی کشمیر اور کشمیر سینٹر پہ آ گیا, دوبارہ دنیا کشمیر ڈسکس کر رہی ہے. پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کشمیر کو لا رہا ہے سینٹر اسٹیج میں. نہیں ایک منٹ, سیز فائر تک تو بات ہو گئی, سیز فائر اور باقی ایشوز, یہ دوسرا جو آج ڈالا ہے اس نے میسج, اس میں کشمیر ہے کل, اور وہ آن میسج ہے. وہ یہ جولائی 2019 میں بات کی تھی اس نے, پھر یہ بات کی تھی 25 اپریل کو اس دفعہ کی تھی, اور اب اس دفعہ پھر کی ہے آج 11 مئی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ریڈار میں کشمیر ہے, اس کے ریڈار میں دونوں کا برابری کا مقام ہے, اس کے ریڈار میں ہندوستان کے ساتھ وہ نہیں ہے ٹلٹ ٹورڈز انڈیا. بہت سے منافقین جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ ملکوں میں بیٹھے ہیں سو کالڈ, ان سے تو ٹرمپ بہتر نکلا, اس نے نام تو لیا نا کشمیر کا. نہیں میں تو اس لیے میں ٹرمپ, اچھا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اب سارے دوڑ لگی کہ OIC کی کشمیر کے. لوگ کہتے تھے جی ٹرمپ یہ ہے ٹرمپ, میں کہا ٹرمپ دبنگ آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, یہ فائٹر ہے, اس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہرایا ہے, امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو ہرایا ہے, اور یہ جو ہے اس طرح منافق نہیں ہے. یہ جو اوباما, یہ بائیڈن اور ڈرو وہ اپنے ڈرے ہوئے, یہ تو دلیر آدمی ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ پوٹن میرا دوست ہے, شی جن پنگ میرا دوست ہے, کم جونگ ان میرا دوست ہے, ایران سے بات کرو, ڈیل کرو. ہوتیز کے ساتھ سیز فائر وہ نتنیاہو کو سائڈ پہ پھینک دیا اس نے. ہاں, اور سب سے بڑی بات ہے کشمیر کو لے آیا ہے. ہندوستان کے تو سارا جو چکنا چور ہو گیا ان کا, ساری اسٹریٹجی جو بنائی تھی. اچھا مشاہد صاحب, یہ انڈیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا, ابھی آپ سے بھی میں چاہ رہا تھا ڈسکس کروں. انڈیا از ان سیریس ٹربل, انڈیا از ان ویری سیریس ٹربل. یہ جو پہلے 7 سسٹر کو دیکھیں نا ذرا, لیکن مودی نے جو اسٹرکچر بنایا تھا 10 سال کا, وہ ایک انگریزی محاورہ ہے جو میلکم ایکس استعمال کرتا تھا, the chickens are coming home to roost, کہ جو ہندو مذہب میں بھی یہ ہے کارما, جو آپ کرتے ہیں نا. آپ نے کیا کہا چکن نیک از کمنگ, چکن نیک بھی تھا, چکن نیک تو ہے وہ کوریڈور جس میں 7 سسٹرز کو بنگلہ دیش اگر کچھ کرے تو وہ علیحدہ کر سکتے ہیں. اور ان کے جنرل نے کہا بھی ہے, جنرل فضل الرحمان نے جو ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس کے, کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر حملہ ہوگا ایسی کھلی جنگ میں تو ہمیں چاہیے کہ وہ کیپچر. اور ڈاکٹر یونس نے چائنا میں کہہ دیا تھا 7 سسٹرز. تو یہ ایجنڈے میں تو آ گیا نا, ریجنل ایجنڈے میں, کہ اس کا کیا فیوچر ہے کیا ہے. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا, آسام کے اندر تحریکیں, اور یہ پرانی تحریکیں, یعنی کوئی ابھی نہیں ہے, پرانے لوگ لڑ رہے ہیں. اس کے بعد میزورام میں, منی پور میں آگ لگی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ناگالینڈ میں, تریپورا میں, اروناچل پردیش میں, سکم میں. تو یہ ساری اروناچل پردیش جو شمال میں ہے, آپ نے میپ دیکھ لیں, وہ چائنا کے ساتھ بارڈر کرتا ہے. اور اروناچل پردیش کا نام چائنیز کیا کہتے ہیں, ساؤتھ تبت. یہ ہم دیکھ رہے ہیں میپ, جی ادھر بتائیے گا تھوڑا. ہاں, جو یہ اروناچل پردیش ہے, جی بالکل, یہ چائنا کے ساتھ بارڈر بھی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. چائنا کہتا ہے یہ اروناچل پردیش کا نام انہوں نے دیا ہے ساؤتھ تبت. یہ چیئرمین ماؤ کے جو پانچ ان کے جو مٹھی سے, ٹھیک ہے. اور چیئرمین ماؤ نے کہا تھا نا, بڑی مشہور بات ہے, وہ آپ نے ذکر کر دیا اس عظیم لیڈر کا, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جب نیا امبیسڈر بھیجا جنرل گینگ بیاؤ ٹو پاکستان, یہ فنگرز ہو گئی نا. ہاں یہ دیکھیں اروناچل پردیش, بھوٹان, یہ ہو گیا سکم, یہ نیپال, اور وہ آگے لداخ. تو انہوں نے وہ اسٹریٹجک ان کا ویو تھا, انہوں نے کہا لک آفٹر پاکستان, پاکستان از چائناز ونڈو ٹو دا ویسٹ. یہ کس نے کہا تھا؟ چیئرمین ماؤ نے, جو ان کا نیا امبیسڈر پوسٹ کیا جنرل گینگ بیاؤ 1959 میں. 59 میں اس نے کہا پاکستان کا خیال رکھو, یہ ہمارے لیے ایک
کھڑکی ہوگا کھولنے کے لیے مغرب کی طرف. کیا سوچ تھی. اور جنرل گینگ بیاؤ بعد میں ڈیفنس منسٹر بنا ہے. 1978 میں انہوں نے آ کے کاراکرم ہائی وے کا افتتاح کیا جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ, اور ان کے ملٹری اسسٹنٹ پتہ کون تھا؟ ایک ینگ پروفیشنل بائی دا نیم آف شی جن پنگ. اور کیونکہ گینگ بیاؤ اور شی جن پنگ کے والد شی جانگ شن یہ دونوں کولیگز تھے, کمیونسٹ پارٹی کے لیڈرز تھے دونوں. یہ کون سا ایئر ہے؟ 78. اچھا, تو شی جن پنگ 78 میں آئے تھے؟ نہیں آئے نہیں تھے, لیکن ہی وڈ آلریڈی جوائن دا اسٹاف آف گینگ بیاؤ. اچھا. اور شی جن پنگ نے اپنی اسپیچ جو کی تھی جب پاکستان آئے تھے 2015 میں, 10 سال پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کے بارے میں پہلی معلومات مجھے اپنے باس جنرل گینگ بیاؤ سے ملی تھی. اس نے گینگ بیاؤ کو نام لیا تھا, پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی, میں بیٹھا ہوا تھا ادھر. اچھا, انٹرسٹنگ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, دیکھیں نا کس طرح تاریخ تو چیئرمین ماؤ نے یہ بات کی تھی 59 میں, 1959 62 وار سے پہلے. 62 وار سے پہلے اس کی گڑبڑ شروع ہو گئی تھی نا, تبت وغیرہ حالات خراب. اور گینگ بیاؤ نے معاہدہ شروع کیا تھا ایوب خان کے ساتھ سڑک بنانے کا, کاراکرم ہائی وے. یہ سیون سسٹرز تو نہیں ٹک پائیں گی, یہ تو بالکل, یہ تو گئی. آپ دیکھیں کہ خالستان موومنٹ بھی ہے اور بھی ہے, اور ایک دو انہوں نے بات کی بلوچستان کی اور گلگت بلتستان کی. ایک سیمینار میں انڈینز تھے تو بات ہوئی, وی ول ڈو دس, پاکستان کا تو یہ بریک اپ کی بات ہو, اس طرح کی بات خدا نخواستہ. میں کہ لک ہیئر, انڈیا واز اونلی یونائٹڈ انڈر دا مغل امپائر اور برٹش امپائر. اگر تقسیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاں بھی پھر نیا پارٹیشن ہوگا, ایک اسلامک ریپبلک آف ہندوستان بنے گا. جس طرح ہم مسلمانوں کی آپ بات کریں, 20 کروڑ مسلمانوں کو ظلم کریں, میں کہا اسٹاپ اٹ دیئر, ڈونٹ کراس دا ریڈ لائن. کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان, ویسے یہ ناممکن نہیں ہے, یہ موجودہ حالات میں ممکن ہے. جو ظلم کر رہے ہیں جو کریں. اور میں کہا اس کے علاوہ پھر ڈونٹ فرگیٹ خالستان, ڈونٹ فرگیٹ ادر ایریاز. 17 انسرجنسیز ہیں, 135 نہیں, ہاں 135 پورے انڈیا میں, لیکن شورش ہے ہر جگہ. یہ 7 ریاستیں تو گئی نا, تو پھر نارتھ اور ساؤتھ کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کو تو انہوں نے علیحدہ شودر بنا دیا نا ہندوستان میں انڈر مودی. ہندوتوا میں تو بالکل ہی ان کو کر دیا ہے. میں کہا پھر یہ وہ اپنا حق خود ارادیت ڈیمانڈ کریں گے کب سے؟ اب انڈیا واز نیور یونائٹڈ. انڈیا تو یونائٹ ہوا ہے برٹش امپائر میں. بھارت بھی ایسے ہی فراڈی ہے اس وقت, زین کی اصطلاح ہے نا ان کی, سوچتے رہتے جیسے اسرائیل کا ہے ایرٹس اسرائیل, گریٹر اسرائیل, وہ تو سوچتے رہتے ہیں مکہ تک پہنچتے ہیں اور اردن تک, حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن یہ میتھولوجی ہے نا, میتھولوجی ہے. تو وہ فرضی کہانی ایک ہمارا اکھنڈ بھارت نہیں, شوکت دور میں نہیں تھا, یہ دور میں تھا, یہ وہ تو کبھی یونائٹڈ نہیں رہا نا. ایک اتنا بڑا میپ انہوں نے وہاں لگا دیا بنا کے پارلیمنٹ میں, اور نیپال والوں نے اپنا نکال دیا سارا کی, اور اس میں اکھنڈ بھارت کا میپ لگا دیا لوک سبھا میں, جس میں میانمار, پاکستان اور یہ افغانستان اور نیپال بھی, اور سینٹرل ایشیا کا. ایک جملہ کہا تھا, یا مودی رہے گا یا ہندوستان رہے گا. میرے تو خیال ہے کہ مودی کی ایک اور ٹرم ہوئی تو ہندوستان تیار ہو جائیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی سے اس وقت ہی جو آئی تھنک اس کی بگننگ آف دی اینڈ ہو گیا. میرا تو خیال ہے اس کرائسس کے بعد, اس مار کے بعد, اس اتنا سخت جو 62 کے بعد اتنی بڑی شکست ہے ہندوستان کو اس کبھی طرح نہیں کی جو پرسنالٹیز ہیں. مشاہد صاحب آپ سے ایک مشاہدہ یہ شخصیات کے اوپر بھی لیتا ہوں. اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں ایگوئسٹ, مطلب شکست نہیں مانتے اپنی کسی صورت. مطلب ہے کہ وہ میں نے کل بھی کوٹ کیا تھا, پہلے بھی, وہ وارث ڈرامے کا چودھری حشمت کے, اس میں پگڑی میری رہے پورا مر جائیں سارا گاؤں ڈوب. اس طرح ہٹلر اور بہت سے لوگ وہ کبھی ڈیفیٹ نہیں مانتے. مودی مان لیتے ہیں. اس نے خودکشی کرنی پڑی ہٹلر. ہاں نہیں, آخر میں پتہ چل جاتا ہے ان کو چکن آؤٹ ہو جاتا ہے. یس یس یس. مودی جو ہے, بلی کا کیا مینٹالٹی ہے؟ بلی کا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈراتا ہے ایک مفروضے کی بنیاد پر اور فرضی طریقے سے. ہی از لائک اے بالی ووڈ ایکٹر ہے نا, کہ وہ یہ کر دیں گے, وہ اسٹرانگ آدمی, اسٹرانگ مین. کیا اسٹرانگ مین ہے آپ؟ چین سے آپ نے مار کھائی, 2000 کلومیٹر لوز کیے. اچھا, ٹرمپ اسی لیے سمجھ گیا, وہ بھی WWF چلاتا رہا نا, انہوں نے کہا 2 نمبر پہلوان ہے, اس کو مچھر کے پھینٹی مارو. چین سے انہوں نے یہ کیا, جب ان کے بندے پکڑے گئے دہشت گردی کے لیے واشنگٹن میں, چیف آف اسٹیشن آف را کو نکال دیا انہوں نے, تو مودی نے چوں نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہم بھی انکوائری کریں گے. جب انہوں نے ان کے بندے نکالے امریکہ سے جو انلیگل مائیگرنٹس تھے, 108 ہتھ کڑی لگا کے آئے, بےزتی کرا کے آئے بیفور دا وزٹ آف مودی ٹو واشنگٹن. وہ اسپیشل جہاز امرتسر آیا تھا, چوں نہیں اس نے کی. یہ بلیز ہیں. بلی جو ہے نا, اگر آپ بلنک نہ کریں نا, آپ سٹینڈ لیں, لک ہم ان دی آئی, وہ بیک آف کر جائے گا. وہ ڈرتا ہے پاور سے, طاقت سے. وہ کمزور بندے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے.
الٹیمیٹ انٹیلیجنس رپورٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گئی ہوگی، جو یقیناً گئی ہے، تلسی گیبارڈ نے دی ہوگی نا. تلسی گیبارڈ وہاں بیٹھی ہیں، سی آئی اے. دیکھیں نا تلسی گیبارڈ کے بارے میں کتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ جی جشن منائے جا رہے تھے انڈیا میں. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہی از پولیٹیکلی اے ڈیڈ مین واکنگ. فرق ہو مودی کا. ڈیڈ مین واکنگ. ہاں ڈیڈ مین واکنگ مطلب ہے کہ اس کی پولیٹیکلی ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی، کہ وہ جو ہے جو روب دبدبہ تھا، پاکستان سے جنگ ہار گیا ہے، ملک کو اس نے تقسیم کر دیا ہے، اب اس کے نتائج انفولڈ ہونے شروع ہو گئے. جو اس کا پیک پیریڈ تھا اور یہ سنبھال نہیں سکا. اور ہم نے جو ساری اسٹریٹجی بنائی تھی پچھلے 15 سالوں میں کہ چین کا کاؤنٹر ہندوستان کرے گا، اور ہندوستان ایک مضبوط 11 سال تو ہو گئے مودی کو بھی، تو اس نے کہا وہ تو فالن فلیٹ، اس میں تو جان ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی کیپیسٹی کوئی نہیں. اور سب سے بڑی ایک اور چیز ہوئی ہے، انسٹیٹیوشنل بات بھی ہے، صرف پرسنل نہیں ہے. جو انڈیا کی ملٹری مشین ہے، انڈیا کا ملٹری ہائی کمانڈ ہے، انڈیا کی جو آفیسر کور ہے، انڈیا کا جو اکوپمنٹ ہے، آل دیز کوسچن مارکس آ گئے. آپ پروین سونے کے پڑھ لیں جی ٹویٹس، وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انڈین ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کئی ڈومینز میں ہو رئی ہے، الیکٹرانک وارفیئر، پاکستان بہت آگے ہے، آپ ان سے پنگا نہ لیں. اس نے ہی از اے ریٹائرڈ میجر. پروین سونے نے لکھ دیا تھا کہ آپ نہیں مقابلہ کر سکتے، آپ کے وہ سکلز نہیں. سائز بہت بڑا ہوتا ہے. ایسے تو ریڈ آرمی کتنی بڑی آرمی تھی، سائز کا تو نہیں ہوتا. سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. بڑی سائز، وہ جی بڑا 12 لاکھ کی آدمی، کیا آرمی. دینگ شاپنگ نے جب چائنا کا ریفارم کیا، پیپلز لبریشن آرمی کا، پہلا کام کیا کیا، ان کی آرمی چھوٹی کرو. یہ سائز اتنی بڑی آرمی، یہ تو فارغ آرمی، ویسے فٹ سولجرز ہیں، پروفیشنل آرمی لا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک تو یہ تھا نا مودی ٹولہ، وہ ادھر سے راہل گاندھی بھی کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، مطلب ان میں سے کسی کو پتہ، ادھر وہ اویسی جو ہیں، میں معذرت کرتا ہوں آل ڈیو ریگارڈ، وہ مجھے اویسی کا بھی سمجھ نہیں آتا. راہل گاندھی وہ بھی یا تو مال پکڑتا ہے مسلمانوں کے نام پہ، وہ کیا اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ مجبوریاں بھی ہیں. لیکن راہل گاندھی کا وہی حساب ہے جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں ہو گیا ہے، جس میں فیملی پارٹی بن گئی ہے نا. سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، یہ تو ایک سفارشی کلچر ہے. آپ سر نیم کی بیسس پر آئے ہیں، آپ کی اپنی میرٹ تو نہیں ہے نا. ایک دوست کا دکھ ہے، وہ ان سے بڑی گپ لگتی رہی، اور وہ ان کو میں بڑا مطلب مجھے نہیں پتا آپ کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہے. ششی تھرور، اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشنز میں یعنی اس وقت جو ہے یہ کہاں سے، واٹ اے فال، واٹ اے فال. اس سے کتنا گہرا تعصب ہے. لوگ کہتے تھے نا پڑھے لکھے، فلانا بندہ پڑھا لکھا ہے تو روشن خیال ہے. نو، سب سے پڑھی لکھی قوم کون تھی؟ جرمن قوم. اور فیشزم ان کے ڈیپ، اس کے ڈی این اے میں ابو جہل. یہ جو تھا، اب یہ دیکھ لینا کہ پڑھا لکھا تھا ابو جہل. ایک سابق وزیر اطلاعات تھے ہندوستان کے، منیش تیواری، کانگریس پارٹی کے. انہوں نے کیا بیان دیا تھا؟ ڈسمنٹل پاکستان. ششی تھرور جو ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ اور بظاہر پڑھے لکھے، بڑی اچھی انگریزی، بڑی اچھی بات، لیکن دل کے اندر اتنا گہرا تعصب و بغض ہے جو باہر نکلا ہے، زہر نکلا ہے، زہر. اور وہ آپ نفرت کا اظہار کرتے. وہ جو آپ نے اپنے دوست کا قصہ سنایا تھا جو پانی، ہاں، ڈاکٹر منورنجن بوزبروا، اس کو میں نے کہا، اس نے کہا پانی چاہیے، میں نے گلاس آ گیا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں، تم تو مسلمان ہو، میں برامن ہوں. You have touched the glass, I can't have it. You are Muslim, I am Brahmin. میں تھوڑا سا یہاں پہ، آپ بھی دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مطلب ایئر لائنز میں ہندو، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، کوئی کہیں. یہ کبھی ہم نے لوگوں میں دیکھا نہیں ہے. ہندوستان کے لوگ بڑے کھلے ٹولے ہیں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی آفس میں، کوئی بنگلہ دیش کے، کوئی ہندو بھی ہیں، آپ ہسٹری پڑھیں نا. یہ جگجیون رام وزیر دفاع ہندوستان کا، مسز اندرا گاندھی کی کیبنٹ میں ہوتا تھا. مسز اندرا گاندھی پرائم منسٹر بنی ہے 1966 میں، ٹھیک ہے نا. پہلے منسٹر فار انفارمیشن تھی، ٹھیک ہے. 64 میں جب نہرو کی ڈیتھ ہوئی، انفارمیشن منسٹر، شاستری پرائم منسٹر، اور پھر 66 میں آ گئی. جگجیون رام ایز ڈیفنس منسٹر جب کیبنٹ میٹنگ آتا تھا تو وہ اپنا گلاس، اپنی پیالی لے کے آتا تھا، کیونکہ وہ دلت تھا. اس کو
باقی لوگ تیار نہیں تھے کہ وہ اگر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ لگا دیا یہ پیالی. یہ گاندھی اندرا گاندھی کیبنٹ اندرا گاندھی کیبنٹ میں کا ممبر تھا, جگجیون رام بڑا مشہور تھا. اچھا. پہلا دلت تھا جو تھا جسے شودر کہتے ہیں یا انٹچبل, اب دلت کہتے ہیں, تو وہ تھا. یہ تو ان کے, اور یہ کاسٹ سینسس شروع جو کیا نا مودی نے, یہ ان کے گلے پڑے گا. انہوں نے کہا نا ذات کی بنیاد پر ہم سینسس کرائیں گے. یہ سارا جو ہے, انڈیا از اے ویری ڈیپلی کنزرویٹو ڈیوائڈیڈ اور بگیٹڈ سوسائٹی. وہ تو کہتے تھے آپ کا سایہ گزر جائے تو وہ پلیت ہو گیا. جب اس نے مجھے کہا کہ مطلب ہے کہ میں نے گلاس پلیت کر دیا نا, میں نے ہاتھ لگا دیا نا, میں نے پیا نہیں پانی, چونکہ مسلمان نے ٹچ کیا ہے. تو آپ یہ سوچ, امریکہ میں ایک پی ایچ ڈی ہے آسام کا, پڑھا لکھا بظاہر, بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے, بڑا ریفائنڈ ہے, گپ شپ مارتا ہے. تو ان کی سوچ جو ہے, جگجیون رام کی میں نے بتا دی کہ کیبنٹ منسٹری میں وہ اپنے برتن خود لے کے آتا تھا. ایسے لوگوں سے مجھے اتفاق نہیں ہوا ملنے کا, کیونکہ یہ کھلے ٹلے ہوٹلز میں باقی جگہوں پہ مجھے جو لوگ اصلیت نہیں دیکھی. قائد اعظم نے بڑا صحیح کہا تھا, کہتا ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں, ہم نے حکومت کی مسلمانوں نے, ہم ان کے کبھی غلام نہیں رہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ their heroes are our villains. آرٹ, آرکیٹیکچر, کلچر, کوئزین, ہسٹری, ہیریٹیج. آپ کو پتہ ہے کل ان کے کیا بحث ہو رہی تھی ٹی وی پہ, کہ انڈین ٹی وی پہ کہ کسی وقت میں, کسی دور میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت نہیں کی. وہ مطلب اس کو وہ باقاعدہ دلائل دے رہے تھے کہ مسلمان 800 سال یا نہیں رہے, یہ ایک مت ہے. کتنا ان کو تکلیف ہے کہ کیا مسلمان ہے. یعنی اسی لیے میں کہتا ہوں, میں نے یہ بھی انڈیا میں کہا, جو آپ نے کہا نا اسلامک ریپبلک آف ہندوستان, میں نے دوسری بات کی تھی. میں کہا آپ کا پرابلم ہے, یو ہیو اے محمود آف غزنی کمپلیکس. کیونکہ یہ کیا مطلب ہے محمود آف, میں نے کہا کہ کیونکہ محمود آف غزنی وہ 17 دفعہ آیا تھا. میں نے کہا ایک ویسے 18ویں دفعہ بنتی ہے مشاہد بھائی. نہیں دیکھیں نا, نہیں ایک 18ویں دفعہ آپ کا خیال ہے جو شمال سے مسلمان آتا ہے, وہ جاب پورا کر کے نہیں آیا تھا محمود. وہ سمجھتے ہیں کہ جو شمال سے مسلمان آیا ہے وہ سیدھا دلی نہیں, وہ آگے سومناتھ جائے گا. آپ اپنے دوست خواجہ آصف صاحب سے ذرا ڈسکس کر لیں. ایک محمود غزنوی کا وہاں کا پھیرا اور بنتا ہے, 1 یا 2 پھیرے یا 3 پھیرے جو فائنل نہیں. تو ان کے وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے, نہ وہ غزنوی تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں. تو وہ مطلب علامہ اقبال نے خود ریکویسٹ کی تھی 1933 میں جب وہ کابل گئے افغانستان, اور کنگ نادر خان کو کہا کدھر جانا ہے, انہوں نے کہا جی میں غزنی جانا چاہتا ہوں. ایک وہ صوفی سینٹ کی ادھر فاتحہ کے لیے بھی جانا تھا, لیکن محمود غزنی کی ادھر بھی گئے تھے. کیا بات ہے. اور واجپئی صاحب وزیر خارجہ تھے 1978 میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اٹل بہاری واجپئی, حالانکہ وہ بڑا روشن خیال تھا, اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. جب افغانستان گیا 78 کی بات ہے غالباً, اور وہ جنتا دل کی گورنمنٹ تھی, موراجی ڈسائی کی, یہ وزیر خارجہ تھے. تو انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں غزنی. کہ وہ جو محمود غزنی تھا وہ کون تھا, کیا ہستی تھی جو اس چھوٹے سے شہر سے, چھوٹی سی بادشاہ سے آیا اور ہندوستان کو فتح کیا. کیا بات ہے. تو کتنا امپیکٹ دیکھیں اس کا. مجھے تو ایک اور چیز کا لنک کرتا ہوں, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ ہے, اس لیے ان کی ایک اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر لیتا ہوں, جسے میں جب امریکہ میں تھا تو میں نے پڑھا تھا میڈ مین تھیوری. میڈ مین تھیوری, ہاں, رچرڈ نکسن تھا نا. نکسن نے جب نیگوسیشن کر رہا تھا نا ویٹنامیز کے ساتھ, تو اس کی بات نہیں بن رہی تھی, تو اس نے کسنجر کو کہا, نکسن بڑا ذہین آدمی تھا, مدبر تھا, اس نے کہا ان کو کہہ دو کہ میرا باس جو ہے تھوڑا سا پاگل ہے, از اے میڈ مین, اس کا کوئی پتہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ان کو یہی خوف پاکستانیوں سے بھی ہے کہ مسلمان, معاف کرنا ہے, وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ کچھ پاگل ہوتے ہیں, یہ ان سے تو ایک خوف بھی ہے ان کو ڈیپ ڈاؤن. یہ نہ بھولیں, کلچرلی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ خاص طور پہ اس وقت کے جو ملٹری ہائی کمانڈ کا بھی ہوگا کہ یہ دبنگ لوگ ہیں, کہتے دیکھی جائے گی. وہ جو نا رات کو پھر ٹیلی فون کال آ گیا کہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا کر سکتا ہے. یہ روئے دھوئے ہیں, ہاں یہی روئے دھوئے ہیں, یہ بالکل ہماری جان بچاؤ. ہاں یس, جب ان کو مار when we called them bluff. اچھا, سیکنڈ راؤنڈ کی بات کر, راؤنڈ 2 کی بات کر, مزید ٹھوکنے جا رہے تھے ان کو پراپر ٹھوک دیا تھا آپ نے. نہیں, اور اتنی بڑے اٹیک ان کی اپنی سرزمین میں ہندوستان کی 14 اگست 47 کے بعد اس تاریخ میں نہیں ہوا. 26 مقامات میں تو آپ نے اٹیک کر دیا.
S-400 اڑا رہے ہیں, بیسز اڑا رہے ہیں, دلی پر ڈرونز پھر رہے ہیں, وہ تو پورا ہندوستان ہل گیا کہ ہوا کیا. اچھا اب ان سے جب ٹرمپ بات کرے گا کہ بچو, یہ بچو بچو مودی, یہ تو نے F-35 طیارے مجھ سے خریدنے کی بات کر کے گیا تھا نا, تو ابھی تو ان کے وہ ملبہ ڈلے گا نا ٹیرفز کا, اس کا بھی تو مودی اتنا سا ہے, وہ اتنا سا اور ہو گیا, اور چھوٹا چھوٹا ہو گیا. ٹرمپ ریسپیکٹس پاور, اس لیے پوٹن, شی جن پنگ, ان کے کیم جونگ ان سے بات کرتا ہے, ان کے پاس نیوکلیر بامز ہیں, یہ ٹکرے لو. پرائیویٹلی اس نے کہا ہوگا اوول آفس میں, او مائی گاڈ دیز پاکستانیز آر فینٹاسٹک گائز, دے آر ٹف گائز, دے فلیٹن دا انڈینس. سو وہ تو بڑا, وہ تو پاکستان کے لیے نئی نگاہ سے دیکھے گا وہ کہ یہ تو بڑے جاندار لوگ ہیں, ان میں تو بڑی جان ہے, کرنٹ ہے ان میں, تو یہ تو خوف نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں آ جاؤ میدان میں. اچھا ان کے جتنے ٹیک جائنٹس ہیں, وہ جتنے ٹیک جائنٹ پینٹاگن میں ادھر سارے, وہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے چائنیز ٹیکنالوجی. دس وار واز دا موسٹ واچڈ وار, جو تیسری دنیا میں کوئی جنگ ہوئی ہے نا, تو سب سے گہری نظر سے یہ جنگ دیکھی گئی ہے, بیکاز آف جس لوکیشن میں ہوئی, جن دو ممالک میں ہوئی نیوکلیر پاورز, اور جن کے ساتھ جن کے کیا حلیف کون تھے. چائنا نمبر 1 ایشو تو چائنا ہے نا ورلڈ کا ان کے اس وقت, چائنا کے ساتھ تعلقات کیا ہونے, چائنا کے امریکہ نہیں آیا بیچ میں, اس نے کہا دفع کرو ان کو. امریکہ نے تو آنا تھا, تو ان کے بہاف پہ آنا تھا نا ہندوستان کے, کیونکہ نام نہاد حلیف تو وہ ہیں ہندوستان. نہیں تو وہ تو نہیں آیا, نہیں آیا نا, اس نے تو کشمیر آ کے لے کر, نہیں انہیں تو ڈم کر دیا نا, ان کو فارغ کر دیا, انہوں نے تو بس, ہاں چھوڑنے تو بس. اچھا نہیں تو مودی نے خودکش حملہ کر دیا نا, تو وہ خود مارا گیا اس میں. نہیں تو جو راؤنڈ 2 اس نے کیا, ان کے جو وہ اس کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی. یہی پنگا نہرو نے لیا تھا, نہرو نے اوور ایسٹیمیٹ کیا, ایروگنٹ تھا وہ بھی اس کی طرح, تو وہ اس نے چائنا کے ساتھ کیا, اور چائنا نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں, ہاں بیٹھتے ہیں, چون لائی نے کہا میپس ایکسچینج کرتے ہیں, ان کا نہیں یہ ہے وہ فلاں, ان کا ٹھیک ہے, پھر پھینٹی لگاؤ, teach them a lesson, we have taught them a lesson. کہتے ہیں نا انگریزی میں we gave them a bloody nose. اچھا یہ سارا اس وقت ہو رہا ہے مشاہد صاحب, ایک تاریخی پریڈ ہوئی ہے, یہ جو 9th of May وکٹری ڈے, آپ دیکھیں برازیل, ایجپٹ, 29 ممالک جناب, 29 ممالک. اچھا اس میں افریقہ کے لوگ ہیں, ایجپٹ, افریقہ, سلوواکیہ, اور سربیا, برازیل. ہاں برازیل. اچھا تو اس میں جو ہے, اور اس کے بعد اب یہ سیلیک کا شاید اجلاس ہو رہا ہے بیجنگ میں, وہ سارے جمع ہو رہے ہیں. ایک نہ بھولیں دوسری جنگ عظیم کی جو بات ہوتی ہے, 27 ملین رشینز, 2 کروڑ 70 لاکھ, اور 20 ملین چائنیز مارے گئے تھے. آلموسٹ 5 کروڑ لوگ چین اور روس کے اس جنگ میں مارے گئے تھے. سب سے زیادہ قربانی انہوں نے دی ہے, اس کا ذکر نہیں آتا ہسٹری بک میں, کتنی بڑی ان کے. اچھا شی جن پنگ اور پیوٹن کو ایک ساتھ دے کے وکٹری ڈے پہ, اور وہ چیف گیسٹ تھا شی جن پنگ, اور وہ تو فارغ ہو گیا نا, جو آپ نے بھی کہا تھا ریورس نکسن اور کسنجر, وہ تو پتہ نہیں کون سے پاگل. یہ اصل میں میرا خیال ہے کے اسٹریٹ پہ جتنے یہ مفروضے بناتے ہیں. مشاہد صاحب آپ مجھے بتائیں, یہ کے اسٹریٹ پہ جتنے تھنک ٹینکس بیٹھ کے یہ اربوں روپے کا فنڈ لے کے, انہوں نے امریکہ کو مروانے میں ان کا رول نہیں ہے. دیکھیں جی, میں خود ساری جنگیں انہوں نے شروع کروائی ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو پتا 4 سال رہا ہوں, ادھر تھنک ٹینک میں بھی کام کیا ہے, اور کانگریس میں بھی کام کیا ایز این انٹرن. یہ تھنک ٹینکس جینون تھنک ٹینکس نہیں ہیں, یہ فنڈنگ پر کام کرتے ہیں ڈفرینٹ لابیز کے لیے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے, پینٹاگون, اور ان کا ایجنڈا فالو کرتے ہیں. تھنک ٹینکس ہوتا ہے کہ آپ تھنک کرتے ہیں, تھنک تو ہے ہی نہیں نا. اب مثلا میں نے اگزامپل دیتا ہوں, عراق کی جنگ جب شروع ہونے والی تھی, میرا دوست ہے اسٹیفن کوہن, میں نے کہا یار تمہارے ملک میں تیاری ہو رہی ہے عراق کی جنگ کی, کہتے ہیں نو اٹس ناٹ پاسبل. میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ کی تیاری شروع ہوگی, کہتے ہیں نو اٹس ناٹ پاسبل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو مطلب اس نے کہا کہ تو نہیں مطلب یہ پاگل پن ہے, میڈنس ہے. اور میں نے کہا یہ جنگ کی تیاری شروع ہوگی, اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اسٹیو, میرا دوست بھی تھا, ایک بھی تھنک ٹینک کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی مخالفت کرنے کی. سب تھنک ٹینکس نے انیبلر کا رول ادا کیا. اور ٹام فریڈمین جو آپ جانتے ہیں بڑا مشہور ہے, اس نے آرٹیکل لکھا نا نیو یارک ٹائمز میں مئی 2003 میں, اس نے کہا کہ اگر 25 لوگ 25 men who were working in K block, K street,
K Street, if they had been exiled to an island, there would have been no Iraq war. یہ لوبیسٹ نے جنگ کرائی ہے, اسرائیلی لوبی نے کرائی ہے, مینوفیکچرر نے وار مشین کے جو ہے مینوفیکچرر. اسٹیفن کوہن سے میں ملا تو اس نے آئیڈیا آف پاکستان بھی کتاب لکھی ہے نا, اس میں میرا آرٹیکل کوٹ کیا ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. میں نے لکھا تھا اس میں, کہتا ہے دس از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ. بروکنگز میں تھا. تو میں جب ملا ان سے 2003 میں, جی جی, تو وہاں اتفاق سے بروکنگز میں فرسٹ ٹائم I met a very brilliant young person, Muid Yusuf there. اچھا, Muid Yusuf ان کے ساتھ اسٹیفن کو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, جو بعد میں ہمارے NSA بھی بنے ماشاء اللہ. اچھا, مجھے یہ بس بتائیں نا کہ یہ ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کے, تو تھنک ٹینکس کی بات کی نا آپ نے, وہ تھنک ٹینکس کا رول بڑا ایک ایجنڈا ڈریون ہے. لیکن موئید از ڈفرینٹ. موئید وہ نہیں ہے. موئید یوسف از, اس کی جو اپنی انڈیپینڈنٹ کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کی, اس نے جو ریسرچ پیپرز اور باقی سارے اس نے لکھے ہیں, وہ ان سے متاثر نہیں ہے بہت زیادہ. وہ اپنے کھلی انڈیپینڈنٹ تھے. نہیں, اس سے پہلے بروکنگ میں, اس سے پہلے میں بروکنگ میں ملا تھا ان سے. اچھا, بروکنگز میں, جی جی, اچھا شروع میں. اور اس وقت 7 والی بلڈنگ جو ہے بروکنگز کے, وہاں پہ حسین حقانی صاحب بھی تھے. اینی اچھا, تو وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے دونوں. اچھا, تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ کیسے, اب امریکنز دیکھ رہے ہیں کہ 1 منٹ ٹھہرو, یعنی ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ زیلنسکی سے تو انہوں نے کرا لی منرل ڈیل. اچھا, ڈیل ہو گئی. اس کے بعد یورپ کے لیڈرز پہنچتے ہیں سارے کے سارے یوکرین, اور اس میں نئے ان کے چانسلر جو بن گئے, جرمن چانسلر, وہ تو پہلے راؤنڈ تو فارغ ہو گئے تھے, وہ بڑا کرائسس, پولیٹیکل کرائسس جرمنی کھڑا ہونے والا تھا. دوسرے راؤنڈ میں ہو گئے میکرون, کیئر سٹیمر, ٹھیک ہے نا, اور پولینڈ کے ڈونلڈ ٹسک, یہ سارے پہنچتے ہیں. اور ایک تصویر وہاں پہ جناب ایشو ہوتی ہے جس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کال ملا رہے ہیں ٹرمپ سے, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے وہاں سے کہ پیوٹن سے ڈائریکٹ بات کرو, اور پیوٹن طیب اردوغان سے بات کر رہے ہیں, دا گریٹ طیب اردوغان. اور 15 تاریخ سے 15 مئی سے اب رشیا اور یوکرین کے درمیان میں نہیں جانتا کس لیول پہ بات ہونے جا رہی ہے. وہ 30 دن کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 3 دن. پیوٹن کو کیسے چھوڑے گا, لیوریج دے گا تھوڑا سا زیلنسکی کو. آپ نے 15 مئی کی بات کر لی, تو 12 سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں, 15 کو شاید میٹنگ ہوگی استنبول. لیکن اسی دوران سعودی عربیہ میں بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. اوہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ ادھر پہنچیں گے مڈل ایسٹ ٹور میں 13 تاریخ کو, 13, 14, 15, اور سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ قطر. تو جو پیوٹن کا ہے وہ زیلنسکی کا, اب وہ تو کلیئر ہے کہ وار اب وائنڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. اٹس دا کوشچن آف وین اٹ فینس, ناٹ اف. پیوٹن یہ میرے خیال سے 4 جو علاقے ہیں ان کو تو منوا کے دم لے گا. اس سے وہ کہتا ہے کہ یہ قبضہ اب نان نیگوشیبل. یہ بھی نہیں, کرائمیا تو انہوں نے پہلے ویسے فارغ ٹرمپ نے کر دیا. یہ 2 ایریا نا, لوہانسک اینڈ ڈونیٹسک, دونوں جو ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے. ویسے بھی وہ رشین آبادی زیادہ ہے ادھر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ 2 کنڈیشنز تو منوا کے لے گا, ہے نا. اور ساتھ ہی وہ بارگیننگ یہی ہو رہی ہے نا کہ کتنی ٹیریٹری اس کے پاس رہے گی. اچھا, ٹروپس نہیں مانے گا وہ کسی صورت یوکرین میں, یورپین ٹروپس نو, کسی صورت, کیونکہ یورپین مینز نیٹو ٹروپس نا, نیٹو ٹروپس نہیں مانے گا. اچھا, سارے ایشو یہ ہے کہ نیٹو کی پریزنس اس علاقے میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا گڑبڑ کیوں شروع ہوئی, جب امریکہ نے کہا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر ہو سکتا ہے, تو نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے ایسٹ ورڈز, جارجیا سے شروع, اور وہ جو 2008 کا پھڈا. دیکھیں نا, اکتوبر 1990 میں جیمز بیکر امریکہ کا وزیر خارجہ تھا. اس نے گورباچوف کو وعدہ کیا تھا کہ آپ مان جائیں جرمن یونیفیکیشن. ہم وعدہ کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ ہم نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے اور نیٹو کو آپ کے بارڈر تک نہیں پہنچائیں گے. ناٹ 1 inch ایسٹ ورڈ. نہیں, لیکن پیوٹن پیتا رہا سارا معاملہ جارجیا تک. ہاں, 2008 تک وہ صبر کرتا رہا کہ یہ پھیل رہے ہیں, لیکن وہ گڑبڑ تو شروع ہو چکی تھی. تو دیکھیں نا, امریکہ نے تو وعدہ خلافی کی نا, جو وعدہ کیا تھا سوویت یونین کو, روس کو, وہ تو اب وعدے سے پھر گئے, تو پھر گاڑی گڑبڑ. اچھا, رومانیہ میں الیکشنز کا رزلٹ آپ کے سامنے, یوکرین کے بارڈرز ہیں سارے, رومانیہ, پولینڈ, یہ سارا تو جو ایسٹرن یہ تو سارے پرو پوٹن لوگ آ رہے ہیں نا, الیکٹڈ.
اور ہنگری کے علاوہ وکٹر آربین تو پہلے ہی ہے, بیلاروس, بیلاروس لوکاشینکو. تو یہ مشاہد صاحب, اور ساتھ ہی پھر ان کی نارتھ کوریا کے وہ کم تو نہیں ہے خود, ٹروپس نے پریڈ میں حصہ لیا, پی ایل اے کی پریڈ, پی ایل اے والے بھی تھے پریڈ میں. اچھا, اور اس میں ایک جو کہتے تھے نا کہ ایک somebody was conspicuous by the absence ہندوستان, اور نہیں اس کو میرے خیال سے آئیڈیا ہو گیا تھا پہلے, ان کے پاس ریئل ٹائم انفو ہوگی. اسی یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے فالس فلیگ کی ہے, یہ جو بھی ہوا ہے فالس فلیگ ہی ہے یا مطلب ایسے, اب ایشو تو انہوں نے پہلے فارغ کر دیا تھا کہ نہ پرے رکھو اس کو, گھٹیا آدمی کو. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ویسٹ کیسے دیکھ رہے ہیں اب, کہ یہ پورا کا دیکھیں نا چائنا, یہ پورا انڈو پیسیفک, ٹرمپ کہہ رہا ہے, ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں جنیوا میں, وہ ٹاکس میں میرے خیال سے وہ دوسرا دن ہے آج, ٹیرف کے اوپر امریکہ. اور پچھلے سال اس پریڈ میں 9 لیڈرز آئے تھے. اچھا, اس سال اس پریڈ میں 29 لیڈر آئے. افریقہ گلوبل ساؤتھ بہت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کی پوزیشن ریسٹور ہو گئی ہے, اور ریسٹور کیا ہوئی ہے, ایز پارٹنر آف چائنا. جو ویو تھا نا کہ رشیا کو ہم تنہا کریں گے, رشیا کو چین سے علیحدہ کر کے ایک نیا الائنس بنائیں گے. کوریا بھی کھل کے آ گیا, نارتھ کوریا, نارتھ کوریا کھل کے آ گیا. نئی صف بندی آپ کے سامنے بن گئی ہیں. اچھا, اب یہ چاروں, اب اس میں انڈیا درمیان میں کہاں سے آ گئے مودی سرکار چاروں, ادھر بنگلہ دیش, ادھر میزورم, ادھر بھوٹان, ادھر وہ دیکھیں نا بھوٹان اب ڈائریکٹ چائنا بات کر رہا ہے, نیپال, پاکستان نے تو پھینٹی کٹ ماری ہے, کیا لفظ میں استعمال کروں, مطلب ناک رگڑوا دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس چاروں ممالک جو ہیں جنوبی ایشیا کے چھوٹے, سری لنکا لیفٹسٹ گورنمنٹ, انورا ڈسنائکے, نیپال ماوسٹ گورنمنٹ الیکٹڈ کے پی شرما اولی, ٹھیک ہے جی. بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا ہے جس میں اکھاڑ پچھاڑ کر دیا ہے ہندوستان نواز گورنمنٹ, ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا دی, بین کر دیا عوامی لیگ کو, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر یونس صاحب. اور مالدیوز میں ڈیموکریٹک پارٹی کے محمد معیز, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز, یہ تھا نا الیکشن کے. نہیں مگر یہ کبھی کبھی اس طرح کے کیوں امپریشن دیتے ہیں اپنی پبلک کو کہ مالدیو ہمارے ساتھ آ گیا, مالدیو ساتھ آ گیا ہمارے, وہ ایسی ڈرامے. اچھا, ریئلٹی یہ ہے. اور پاکستان ہندوستان کی بالادستی کے سامنے کھڑا ہے چٹان کی طرح, چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چٹان کی طرح. سو یہ جو آپ اس ریجن کا بھی جیو پولیٹکس دیکھیں تو, اور کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کابل میں, پاکستان, چائنا اینڈ افغانستان, ٹرائلیٹرل میٹنگ آفٹر ویری امپورٹنٹ. یہ دیکھیں نا, ویری مطلب ایک نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرے خیال سے ہم اس کی پکچرز بھی شاید یہاں پہ دکھاتے ہیں, میٹنگ ہوئی ہے, یہ بالکل ہمارے پاکستان, چائنا اینڈ افغانستان, یہ ٹرائلیٹرل میٹنگ. تو ان کے اسٹریٹجک الائی کا کیا بنے گا, ٹی ٹی پی مودی جی کا, یہ آنیسٹ, یہ مشاہد صاحب کین یو امیجن کہ اسٹریٹجک الائی آپ کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ہو پوری دنیا میں. یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اسٹریٹجک الائی, اس میں 2008 یا 9 کی بات ہے, 10 کی بات ہے, میں چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی کا, تو ہم ڈیلیگیشن لے کے کابل گئے. اس میں پاکستان افغانستان پارلیمنٹری ڈائلاگ شروع کرنا تھا. اس میں چودھری شجاعت صاحب بھی تھے, چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی تھے, حاجی ردیل صاحب, ساری پارٹیز کا تھا. تو بڑا اچھا کارزائی صاحب سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے کہا کہ جو امریکن ایمبیسڈر ہے کابل میں, ان سے بھی ملاقات ہونی چاہیے. اس کا نام تھا مسٹر کننگم, وہ یو این میں بھی رہا تھا, بڑا سینئر ایمبیسڈر تھا. تو ان کے امریکن ایمبیسی گئے, تو چودھری شجاعت صاحب نے کہا یہ کون سی بلڈنگ میں آ گئے ہیں, یہ تو لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے. میں کہا نہیں, یہ امریکہ کی تیسری بڑی دنیا کی ایمبیسی ہے. امریکہ کی 3 بڑی جو ایمبیسی ہیں دنیا کی, ایک بغداد, ایک کابل, اور تیسری اسلام آباد. ایک بیروت میں بن رہی ہے, بیروت میں اب بن رہی ہوگی, یہ جو مکمل ہو چکی ہیں. تو ہم ادھر گئے, اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے میرے سے میری بات شروع ہوئی, کیونکہ میں لیڈر آف ڈیلیگیشن میں شروع. تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ جی آپ کا پاکستان جو ہے وہی ڈبل گیم, اور انگریزی لفظ ہے وہ, یو آر پلینگ فٹسی ود دا فنڈوز اینڈ دا بیڈ گائز. اچھا, فٹسی مطلب ہے آپ ان سے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا کہ ایمبیسڈر یو یور سیلف آر پلینگ فٹسی ود دا ٹیررسٹ. کہتے واٹ ڈو یو مین. میں نے کہا کہ یہ ڈپٹی کمانڈر تھا ٹی ٹی پی کا, وہ آیا تھا, اور وہ جو خاد کا ہاسپٹل ہے ادھر اس کا علاج ہو رہا تھا. خاد اس کو سیکرٹ پولیس تھی, اور آپ کا جو اسٹیشن چیف ہے اس کا نام سو اینڈ سو ہے, وہ اس کو
فلاں تاریخ کو سے 13 ستمبر کو 7:30 بجے ملنے گیا تھا. اچھا مجھے بریفنگ ہوئی تھی. اچھا وہ ہل گیا, اس کا چہرہ چینج ہوا. میں کہا وہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کرتے, آپ تو ان کو ملنے گئے تھے. آپ کی ماشاءاللہ آپ کے اسٹیشن چیف CIA کے اسٹیشن چیف کی ملاقات ہوئی ہے ادھر. وہ بالکل یہ ڈونلڈ ٹرمپ تشریف لا رہے ہیں 13 تاریخ کو سعودی عربیہ, اور اگلے دن صبح وہ GCC کے لوگوں سے, ان کی رہنماؤں سے ملاقات, جو 6 ممالک ہیں. 6 ممالک ہیں. ایک گیسٹ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے ابھی لیٹسٹ جو خبر ہے, میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کے توسط سے بریک کروں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یار اس میں ایک مہمان GCC کے ملک تو ہیں, ایک مہمان کو خاص بلا لو. اچھا. تو سعودی عربیہ کی طرف سے ان کو دعوت گئی ہے. اچھا. اینڈ ہیل بی ریچنگ ریاض on 13th and meeting Donald Trump, and his name is احمد شارع. او سیریا. ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے, بڑا مطلب اچھا ہے یار, GCC سے مطلب ہے کہ تو ان کا کیا بورنگ میٹنگ ہے, ملتا رہتے ہیں نا. احمد شارع سے ملنا ہے, اسٹرانگ مین. یہ تلسی گیبارڈ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت, تلسی گیبارڈ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہاں وہ تو بشار الاسد کے ساتھ, بشار الاسد کے ساتھ, اور اس کی حمایتی بھی تھی. تو یہ تو بڑا عجیب سا. ٹرمپ یہ دیکھنا چاہتا ہے نا, یہ کہاں سے آیا ہے, کیا بندہ ہے, یہ گوریلا ہے, یہ مجاہدین ہے, یہ کیا ہے, اور یہ اب سوٹ پہن رہا ہے, ٹائی شائی پہن رہا ہے. نہیں تو اس کا جو آرمی تھی وہ کہتے ہیں یار اس کو, ایک میں جو ریٹائرڈ جنرل کو لایا, کہتا ہے یہ تو میں جب سیریا گیا تو بڑا امپریس تھا, تو وہ ساتھ مطلب یہ ٹرمپ کی ٹیم ہے کیا. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے, جو بندہ ان کا ریٹائرڈ, جو جس کو اٹھا کے وہ اپنی فوج کا سربراہ لگا رہے ہیں, جو داعش سے لڑ رہا تھا, جو داعش کا بندہ تھا, وہ اس سے ملنا چاہ رہا ہے ٹرمپ. یہ کیا ہو گیا. تلسی گیبارڈ, آپ ٹرمپ کو سمجھنے میں ایک چیز میں ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مائک والٹس اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, ٹھیک ہے. مائک والٹس کو اس نے نکال دیا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے, اور UN کا امبیسڈر بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ جب نیتن یاہو اس کو ملنے آیا تھا مارچ میں, تو مائک والٹس کی ایک خاموشی سے اس سے ملاقات ہوئی نیتن یاہو سے. اور یہ مائک والٹس بھی زائنسٹ ہے, زائنسٹ ان سینس کہ پرو اسرائیل ہے بہت. مائک والٹس کو فارغ کی ہے, جو جاسوس, ہاں جاسوس, جوناتhan پولارڈ. ہاں, اور اس نے جو اس کو بتایا کہ کیوں آپ نے تمہاری ملاقات کیوں ہوئی ہے, اسے نکال دیا اس کو. مطلب ایک اسرائیلی لابی کے بندے کو اس نے سیک کیا اس بیسس پر کہ تم نیتن یاہو کے بہت قریب ہو. یہ صرف ٹرمپ کر سکتا تھا. اور نیتن یاہو کو فارغ کر دیا کہ تمہیں میں کسی اس میں انکلوڈ نہیں کر رہا. ہاں میں انکلوڈ نہیں کر رہا. ایران اور الٹیمیٹلی اس نے نیتن یاہو کو فارغ کرنا ہے, یہ اس کو دل میں رکھا ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے مبارکباد بھی دی تھی بائیڈن کو الیکشن کی. نہیں, اور جاسوسی کر رہا تھا. مائک والٹس کو فارغ کر دیا تو نہیں فارغ کرے گا. تو وہ کیونکہ نیتن یاہو از پارٹ آف دا پرابلم, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا اور اسرائیل کی ریلیشن شپ, یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنی وہ کہاں سے آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے مشاہد صاحب؟ آپ نے, میں شروع کروں گا, میں نے کتاب پڑھی تھی, آپ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ, تو میں دنیا کی ڈیپ اسٹیٹ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اچھا. ایک کتاب لکھی تھی موساد ایجنٹ نے, اس کا نام ہے آسٹروفسکی. اچھا. ڈین آسٹروفسکی, بائی وے آف ڈسیپشن. بائی وے آف ڈسیپشن. اچھا. یہ موساد کے بارے میں ہے, اور خود موساد کا ایجنٹ تھا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو پہلا ڈیلیگیشن گیا تھا انڈین نیوکلیئر سائنٹسٹ کا اسرائیل, وہ 1980. یہ میرے خیال سے اس کتاب کو مینشن کر رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی, بالکل کمال ہے, ڈاکٹر صاحب نے پکڑ لیا. بائی وے آف ڈسیپشن, ویری گڈ, ایبسولوٹلی. یہ میری لائبریری میں ہے کتاب, میری لائبریری جو اس میں. اچھا, تو اس میں اس نے کہا کہ اسرائیل انڈیا نیوکلیئر تعاون خفیہ طور پر, اور یہ دیمونا ری ایکٹر بھی گئے تھے. دیمونا سمجھ لیں ان کا کہوٹا ہے جو اسرائیل کا. تو یہ ایک تعاون 1980 سے چل رہا ہے. 1980 سے, اچھا, 45 سال پہلے. تو جو خفیہ تعاون ہے اسرائیل کا اور انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام, اسرائیل نے کی ریکگنیشن انڈیا نے 1992 میں کی تھی, نرسمہا راؤ نے. اچھا. یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے, جب انڈیا سے ان کے سفارتی تعلقات نہیں تھے. لیکن اس کا مطلب ہے نیوکلیئر تعاون کا مطلب ہے بڑا خاص تعاون. یہ نہیں, یعنی یہ 1-on-1 تھے یا امریکن امبریلا میں ہو رہے تھے؟ یہ میں 1-on-1 تھے. 1-on-1. اچھا, اور متاثر کیوں تھے اسرائیل سے وہ؟
وہ سمجھتے تھے نا کہ اسرائیل نے بڑا ٹیکنالوجی کی ہے, اور میرے خیال میں ڈیپ ڈاؤن وہ جو اسلام دشمنی بھی ہے ایک فیکٹ. اچھا, اسلام دشمنی اندر میرے خیال میں وہ بڑا بنیادی فیکٹر ہے. اور پھر اسی طرح سے جو غزہ میں ہے وہ کشمیر میں کریں گے, سارے ایکسپیریمنٹس کریں گے. موساد را کا کوآپریشن, دونوں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں, دونوں فارغ ہو گئے. اور پھر دونوں کیا وہ ایک فلسطین اور کشمیر ایشو, دونوں کے سوچ کو ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایک نظام ہے بہت, جب وہ کائنات کا رب العالمین ہے, وہ بھی تو یہ ایک حد تک ہی ان فتنوں کو جانے دیتا ہے. جولائی 1980 میں جب امریکن ہاسٹیجز تھے ایران کے اندر, تو امریکہ نے کتنی پلاننگ کی تھی کہ ہم ان کو چھڑائیں گے, 4 جہاز آئیں گے, اور اسی رات ان کا بڑا ویدر کلیئر ہے سارا کچھ, ایک آندھی آئی, ہیلی کاپٹر وہ سارے کمال دیکھیں آپ, اور کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی ویدر رپورٹ میں کہ آندھی بھی آ سکتی ہے. اب وہ کہاں سے آئے؟ آندھی آئی اور سارا ہیلی کاپٹر گر کے بھاگ رہے لوگ بھاگے, ضلالت ہو گئی بہت بڑی. مطلب یہ دیکھیں نا, تو اس میں کوئی غیبی طاقت تو ہے نا. مطلب کارٹر کا ستیہ ناش ہونے میں اس کا بڑا رول تھا. اس دن کارٹر الیکشن ہار گیا تھا. حالانکہ کارٹر اچھا بندہ تھا. اور ایرانیوں نے کہا تھا ہم رہا کریں گے اس دن یرغمالیوں کو جس دن ریگن, میرے خیال سے وہ سیکرٹ ڈیل ہوئی تھی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, ریگن جب الیکشن شروع ہوا نا کیمپین کا, یہ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں جمہوری ملک اور ڈیپ سٹیٹس, ریگن نے اپنی ٹیم بھیجی. اس میں اس کا کیمپین مینیجر تھا کیسی, جو بعد میں CIA چیف رہا, افغان جہاد میں بڑا رول تھا اس کا. اس کو بھیجا کہ تم ایران کے گورنمنٹ سے بات کرو خفیہ طور پہ پیرس میں, اور ان کو کہو کہ آپ ہاسٹیجز نہ ریلیز کریں ابھی. ریگن جو گورنمنٹ میں نہیں ہے, اس کی ٹیم جا کے ایک دشمن ملک کو کہہ رہی ہے, نام نہاد دشمن ملک کی تھا نا ایران, کہ آپ کسی یرغمالی کو ریلیز نہ کریں, ہم آ رہے ہیں, الیکشن جیتنے دیں, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. 20 جنوری 1981 کو انہوں نے ریلیز کیا ہاسٹیج, جس دن کارٹر فارغ ہوا. یہ اٹ واز, یہ تو, اور نگارا گوا بھی تھا درمیان میں, وہ بعد میں ہوا تھا. اور وہ بھی تو ایران کونترا, اوہو دیکھیں نا, مطلب ہے کہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوتا ہے, وہ فاکس پہ ان کا جو بندہ ہے وہ ابھی تک کبھی وہ اولیور نارتھ بیٹھا ہوتا ہے, کافی اس کی ایج ہو گئی, مگر وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے فاکس پہ. کون سا تھا وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, میکفارلین. وہ ایران گیا, کیک لے کے گیا امام خمینی کے لیے. خیر ملاقات نہیں ان سے ہوئی, لیکن اس کے ساتھ وہ نیگوسیشن کر رہے تھے. تو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ افغانستان میں انہوں نے دہشت گردوں سے بات کی, اور وہ ایران سے بھی خفیہ بات کی, اور پھر صدام حسین کو سپورٹ کیا, رمزفیلڈ کو بھیجا صدام حسین کے بعد. اور پھر وہ جو خاتون ایمبیسڈر تھیں, اپریل گیلسپی اس کے در صدام کو فارغ گیلسپی نے 25 جولائی کو یہ کہا تھا نا اس کو میٹنگ میں 1990 میں صدام حسین کو, کہ کویت ہمارا کور نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. اور صدام کی طور سمجھا, ہاں صدام نے یہ گرین لائٹ دے دی ہے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو سعودی عربیہ میں ٹرمپ آ رہے ہیں, $1 ٹریلین $1 ٹریلین کی سعودی عربیہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ٹوٹل دیکھا نا کیا ہوا ہے, $1.4 ٹریلین UAE نے اناؤنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں اگلے 10 سال. اور وہ ان کے MBZ کے جو بھائی ہیں شیخ تانون, وہ گئے تھے, اور پہلی دفعہ ٹرمپ نے ان کے لیے بینکویٹ کیا. جو پریزیڈنٹ نہیں ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے, وہ تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے نا ان کے UAE کے, ان کے لیے کیا. پھر MBS محمد بن سلمان جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ $600 بلین اگلے 4 سال انویسٹ کریں گے. وہ ہو گیا $2 ٹریلین. ٹرمپ کہتا ہے کہ 600 بلین بہت کم ہے, 1 ٹریلین کرو تو مزہ آئے گا, 1 ٹریلین ہو جائے گا. تو what I'm saying is کہ وہ جا کے وہ تو اپنا مارکیٹنگ کر رہا ہے امریکہ. یہ بلین ٹریلین ایسے چل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں, مطلب آرام سے سارا کچھ ہے. اچھا, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ ہم ادھر ایک پیسے کے لیے نہیں. تو اس میں ایک وہ بھی تو بات سننے کی ہے نا کہ there is going to be big announcement. یہ بھی تو بات کی ہے نا ٹرمپ نے بھی, وہ کیا ہو سکتی ہے, غزہ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بھی غزہ کا پرماننٹ سیز فائر ہو, لیکن یہ تو کلیئر ہے کہ ریکگنیشن آف اسرائیل نہیں ہوگی, از ناٹ آن دا کارڈز. یہ جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں, نہیں عرب پلان ہی آئے گا نا, عرب سعودی عرب آ رہے ہیں, عرب پلان قطر, سعودی عربیہ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ ہم
اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات کے لیے تیار نہیں جب تک فلسطین کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا. اچھا, اور تو یعنی یہاں پہ دوسرا ہے نا کہ اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے ایجنڈے میں, صرف عرب ایشوز نہیں ہے یا مڈل ایسٹ نہیں ہے, یوکرین بھی ہے. تو وہ جلدی میں ہے کہ شاید یوکرین کے بارے میں شاید کوئی پرماننٹ سیز فائر ہو جائے یا کیا ہو جائے, میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ یوکرین کا بھی ایشو اس میں. ایران آج راؤنڈ ختم ہوا ہے ٹیکنیکل ان کا, ابھی عمان میں جو ہونی تھی ٹاکس آج ہوئی ہیں, لیکن وہ ٹیکنیکل لیول پہ خاص اس میں پیش. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ایران؟ اچھا, ایران کے جو فورن منسٹر ہیں وہ امریکن سے ملنے سے پہلے سعودی عربیہ اور قطر گئے ہیں. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ وہی کام کیا نا کہ جب مذاکرات شروع ہوئے ایران اور امریکہ کے, اس سے پہلے سعودی عربیہ کے جو کنگ سلمان ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا, KBS خالد بن سلمان جو ڈیفنس منسٹر ہے, اس نے لیٹر دیا سپریم لیڈر کو, رہبر کو, سید علی خامنہ ای صاحب کو تہران میں, اور اس میں یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کی حمایت کی کہ ایران امریکی مذاکرات, اور اگر اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے نیوکلیئر پر تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی بات کسی نے کی, کوئی حملہ یا کوئی چیز, غیر اسرائیل کی طرف سے ہونا تھا یا امریکہ کی طرف سے اس وقت, تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ اسی تسلسل میں دیکھیں نا, جو ایشورنس دی تھی کنگ سلمان نے, اس کے جواب میں انہوں نے یہ کیا. لیکن کریڈٹ تو یہ بڑا اچھی بات ہے کہ چائنا کو جاتا ہے, چائنا نے مارچ 2023 میں یہ صلح کرائی تھی. کتنی تاریخی صلح تھی, اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اس کرائسس میں بھی ہمارے میں ایران اور سعودی عربیہ دونوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور پازیٹیو کردار ادا کیا. اچھا, یہ جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں بلاکس اور ریجنز اور یہ ساری بات, اس میں جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے گیم چینجر ہے, یہ جو پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہوا ہے, اس میں ناک رگڑوا دی ہے, اس میں تو ان کو ذلیل کروا دی, اور یہ جو ٹرمپ نے کیا رولز ری ڈیفائن ہو گئے, کشمیر دیکھیں نا رولز ری ڈیفائن ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت, مجھے تو اب یہ میرے فون پہ فلسطین, جارڈن, ایجپٹ, ٹرکی, ایران, ملیشیا, انڈونیشیا میسیجز آ رہے ہیں مبارکباد کے. انہوں نے کہا کہ ادھر اسرائیل مارتا ہے ہمیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, اور آپ نے اسرائیل کا جو بیسٹ فرینڈ ہے ہندوستان, جو بڑا ملک بھی ہے, اس کو آپ نے پھینٹی لگائی ہے. تو کمال کر دیا. پاکستان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے بہت. ہمارا اسٹیچر مسلم دنیا میں میرے خیال میں لاسٹ ٹائم واز 1998 جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے, اور اس سے پہلے جب 1973 عرب اسرائیلی وار میں ہم نے حصہ لیا تھا اور بھٹو صاحب نے اسلامک سمٹ کرائی تھی. یہ 50 سال میں 3 ایسے موقع آئے ہیں جب پاکستان کا جو اسٹیچر ہے مسلم دنیا میں, مسلم امہ میں اتنا اونچا گیا ہے, رسپیکٹ کے ساتھ, کہ یار ایڈمیریشن کے ساتھ, یار پاکستانیوں میں بڑی جان ہے. مجھے وہ آپ کی بات یاد آ رہی ہے, وہ جو یہاں پہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اکثر, دکھی پریم نگری. پاکستان کی حیثیت ختم ہو گئی, افغانستان چلا گیا ہے تو پاکستان کو دیکھیں. یہ خود چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں پاکستان بھی اہمیت نہیں, اور اپنے آپ کو بڑے حقیر سمجھتے ہیں. ان کی اپنی وہ ڈگنیٹی, سیلف رسپیکٹ نہیں ہے ان کی, اور اپنے بارے میں انفیورٹی کمپلیکس ہے. یاد ہے یہ لوگ کہتے تھے دیکھیں ہندوستان کو کیا رول ماڈل ہے جمہوریت کا, دیکھیں ہندوستان کو فریڈم آف پریس ہے, دیکھیں ہندوستان کو سیکولرزم ہے. مزہ نہیں آ رہا, میں بتاؤں اس سے آگے بڑھ کے یہ ان کو دیکھیں نا, یہ ہوسٹیجز کو چھڑوانا ہے. یہ رول ماڈل انہوں نے ہندوستان بنایا ہوتا ہے. دیکھیں جی ہندوستان میں تو یہ نہیں ہوتا. اب کیا چیز ہے, آپ یہ کمپیریزن کریں عوام کا یا میڈیا کا, ہندوستان کا میڈیا اینڈ پاکستان میڈیا, ری ایکشن دیکھیں. ہندوستان کے جو وہ لوگ جو خاص کر ایک بدبودار ہندوتوا والے اور ہمارے لوگ, کتنا فرق ہے. ہمارے کھلے دن کے, ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ڈرون سے کھیل رہے ہیں, سیلفی لگا رہے ہیں. لیکن مشاہد بھائی میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کتنی عظیم قوم ہے ہماری, یہ ان کے چہرے ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں نا, جو نیچے گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ کشمیر میں اور باقی طرح, وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے. وہ تو بالکل دیکھ رہے ہیں, کشمیری نہیں دیکھ رہے ہوں گے. اور کشمیر میں کتنی دعائیں اور کتنی خوشیاں ہوں گی, حالانکہ ان کو وہ سبڈیو کیا گیا ہے, وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے, مگر ان کو جب خبر مل رہی ہوگی کشمیر میں کہ پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا اور دھوپ چڑھا دی ہے. مجھے نیپال اور بنگلہ دیش سے فونز آئے ہیں کہ آپ نے کمال کا مبارکباد دینے کے لیے.
حالانکہ نیپال بھی ایک ہندو ریاست ہے لیکن انہوں نے وہ نہیں، کشمیر کے لوگ بھی رہنما بھی پلٹا کھائیں گے مجھے لگتا ہے. کشمیر کے لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ پاکستان مینز بزنس، اس میں کوئی تشنگی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے اور پاکستان کے لیے کشمیر کا جو پالیسی ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. علی گیلانی صاحب زندہ ہوتے، کاش. بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے اس وقت کم سے کم. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی روح بہت خوش ہوئی ہوگی کل کہ جس طرح کی جو ملک انہوں نے بنایا تھا اس ملک دو میں قومی اتنی ہمت نظریہ. ہے. ابھی تو ہم دو قومی نظریے کو ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم. ابھی تو ہم نے اس کو اوکے رکھ دیا. اور اس ملک میں ابھی بھی اتنی جان ہے، اتنا سکت ہے. ہوسٹیجز کو چھڑوانا ہے. مجھے صاحب آپ کے جملہ جو ہے نا میرے دماغ، ہوسٹیجز کو چھڑوانا ہے ان گنڈوں سے. ہوسٹیج کیا ہوا ہے جو ریاست بنا رہے. یہ تو میں نہیں صرف کہہ رہا، ارندھتی رائے اس نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں، ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ. ان کو یہاں سے پکڑ لیا ہے، یہاں سے پکڑ کے ان کو اوپر نیچے لے کے جائیں. ان کو چھوڑنا نہیں ہے مجاہد صاحب. آپ ظاہر ہے آپ کے بڑے کانٹیکٹس ہیں پالیسی سازوں میں بھی اور لوگوں میں. ان کو یہ میسج پہنچائیں، ان سے کہیں کہ یہاں سے پکڑ لیے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن نا قرآن شریف میں بھی ہے جو تکبر ہے، ایروگنس، ہیوبرس، یہ ایک شیطانی خصوصیت ہے. شیطان کہتے ہیں نا تکبر، میں بڑی شے ہوں، میں اور یہ ہم بڑا ملک ہیں. یہ کیا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اور ہمارے لوگ بھی کہتے تھے یار وہ انڈیا کے لیے تو پاکستان اہم نہیں رہا، پاکستان از ناٹ امپورٹنٹ. وہ آگے بہت نکل گئے ہیں، ان کی سوچ اور ہے. دے آر obsessed with پاکستان. ان کا میڈیا از obsessed with پاکستان. پاکستان پر ان کو تکلیف ہوتی ہے نام پہ. ایشو ان کے لیے ڈاکٹر صاحب بی ویری کلیئر از ناٹ کشمیر، پانی نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے. اٹ از اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ جو پاکستان کا وجود ان کو کھٹکتا ہے، یہ ہندوتوا کی جو سوچ والے جنہوں نے یرغمال رکھا ہوا ہے سب ہندوستان جو ہندوتوا کے علاوہ لوگوں کو انڈیا کے اندر. اویسی والوں کو بھی تھوڑی سی ہمت میرے خیال سے پڑی ہوئی. نہیں ویسے ایجپٹ برکس میں پہنچا ہوا تھا. یہ جو عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک، یہ بھی اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ان میں بھی چائنا کے ساتھ انہوں نے بڑا بیلنس اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے سب. نہیں سی جو ہے وہ بیجنگ اولمپکس میں بھی گیا 2022 جو امریکہ نے بائیکاٹ کرایا تھا، اور وہ ادھر ماسکو بھی گیا. وہ سعودی عربیہ برکس میں آ گیا. یو اے بھی. اچھا یہ سارے آ رہے ہیں برکس میں. دیکھیں یو اے ای سعودی عربیہ برکس میں آ رہے ہیں. ایجپٹ آ گیا ہے. سو یہ دنیا چینج ہو رہی ہے، بڑی چینج ہو رہی ہے. دا ورلڈ از بینگ ٹرانسفارمڈ. اور یہ جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے، امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر، وہ تو کلیپس کر گیا نا. انڈو پیسیفک میں ٹرمپ کا کون ہوگا؟ انڈو پیسیفک میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیں جی انڈو پیسیفک میں ساؤتھ کوریا میں الیکشن ہو رہا ہے 3 جون کو. ایک نئی پارٹی آئے گی جو کہے گی نارتھ کوریا سے نارملائزیشن کرو. میں بتا دوں گا پریزیڈنٹ. میں گیا بھی تھا ابھی ساؤتھ کوریا 2 ہفتے پہلے. میں نے لوگوں کو چیک کیا، ادھر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. جاپان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکشن کے بعد کمزور ہوا ہے، کشیدا. اس نے کہا کہ میں چین سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں. صرف فلپین ان کے ساتھ کھڑا ہے. تائیوان کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ تائیوان والے تو تھر تھر نہیں کانپ رہے ہوں گے اس وقت. یہ جو کچھ پاکستان اور انڈیا کی طرف پیچھا پڑا ہے. ایک لیسن تو گیا نا. اور کوارڈ اور آکس تو ہل ہی نہیں رہے سارا پورا سسٹم. کوارڈ میں بھی اب جان نہیں رہی آکس وغیرہ نہیں. یہ اس واقعے کے بعد یہ جو ہوا ہے جیسی 10 اور یہ سارا PL15 جو پلر تھا ان کا، ستون تھا ان کی اسٹریٹجی کا، وہ ہندوستان بنایا ہوا تھا. انہوں نے ہندوستان کا بڑا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ جناب یہ بڑا ہمارا. بلکہ ایشیا پیسیفک سے 2018 میں انڈو پیسیفک بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہندوستان کو ساتھ ملا لیں. انڈو پیسیفک تو وہ تو سارا چیز فیل ہو گئی ہے. فالن فلیٹ نہیں. لیکن اس کو دیکھ کے کیا گزر رہی ہوگی کشمیر؟ یہ جو دیکھیں نا ٹرمپ، ابھی ٹرمپ نے رہنا ہے. ابھی ٹرمپ جو 3 سال ہے. اچھا ٹرمپ کبھی کبھی JD وانس کو بھی ڈراتا رہتا ہے کہ 3rd ٹرم میں آؤں گا. 3rd ٹرم JD وانس بھی بیچارہ پریشان. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس کا مطلب کیا ہے، کہ ہمارے لیے کیا کنکلوژن ہے کہ وی ہیو اے ونڈو آف اپرچونٹی. ایک یونیک موقع ہمیں مل گیا ہے، اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے اگلے 3 سالوں کے لیے. چین ہمارے ساتھ ہمارا ایلائی ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہے. امریکہ آپ کا وہ انڈین کیمپ سے نکل کے نیوٹرل ہو گیا ہے. اور ٹرمپ نے کیا کہا ہے آج ٹویٹ میں، آئی وانٹ ٹو ہیو ویری کلوز اکنامک ریلیشنز ود پاکستان. ایک اقتصادی تعاون کی بات کی اس نے، اور مل کے ہم اور کام کریں گے. یہ جو ایک تو کے اسٹریٹ ہے نا، ایک کے بلاک بھی ہے. کے بلاک کی اسیسمنٹ ہی نہیں تھی کہ پاکستان اور چائنا، وہ تو وہ آخری دنوں تک یہ بات ہو رہی تھی، نہیں جی چین مدد کو نہیں آئے گا ہم پاکستان.
مطلب ان کو بالکل فارغ لوگ ہیں, فالتو لوگ ہیں بالکل. وہ اپنے ذہن میں مفروضے بنائے ہوتے ہیں, اپنے ذہن میں کنسپریسی تھیوریز ایسے ہے ہوتی ہیں. پاکستان اور چائنا, ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو اس نیچر آف ریلیشن شپ کے اندازہ ہی کوئی نہیں. کیا بیان دیا تھا پروفیسر وکٹر گاؤ نے انڈین ٹیلی ویژن میں, جو دینگ شاپنگ کا انٹرپریٹر ہے, دا یونٹی, دا ساورینٹی, دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان. پاکستان کی وحدت, سالمیت, یہ ہمارے لیے مقدم ہے. اینڈ چائنا, یہ ہمارے لیے وہ قسم کے آلموسٹ میں سمجھا تھا ویلڈ تھریٹ تھی انڈیا کو, کہ اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا, اور اس کے علاوہ لفاظ ہی نہیں ہے. وانگ جی جو ان کے فارن منسٹر نے پہلے دن ہی فون کر دیا تھا ڈار صاحب کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں. پھر جو بیانات آئے ہیں, اور پھر وہ جو چیف ایڈیٹر ہے گلوبل ٹائمز کا ہو شی جن, اس نے جو ٹیکنالوجی کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ تو بڑی فتح ہوئی ہماری ٹیکنالوجی کی اور ہمیں تو بڑی خوشی ہے. تو یہ جنگ جو ہے مجھے سب مینیو میں آپ کے سامنے 2 ڈشز ہوں اس وقت, ابھی تو ڈشز ہے نا 2, ابھی تو کھل گیا نا معاملہ, دونوں طرف سے, ادھر سے بھی آ گیا ادھر سے بھی آ گیا. اب آپ کے سامنے ایک رکھی ہو اسٹیک, زبردست ٹیکسس کی اسٹیک, زبردست قسم کی, اور ایک چائنیز فوڈ ہو. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے, کیا پک کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ از ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ. اچھا, آج کل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ جو ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے, تو جو لائٹ کھانا ہوتا ہے, چکن کارن سوپ, اسٹر فرائیڈ ویجیٹیبلز, بیکڈ فش, وہ بہتر ہوتی ہے. تو صحت کے حوالے سے میں جواب دے رہا ہوں, میں سیاسی جواب نہیں دے رہا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, so what is good for your health, we should take that. تو یہ جو جپیاں پا رہی تھی پوری دنیا, وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یہ جو مودی جی کو ساری دنیا جپیاں پا رہی تھی, وہ اسی لیے پا رہی تھی کہ امریکہ ان کو جپیاں ڈال رہا تھا. وہ تو امریکہ کے ایکسٹینشن تھے نا, امریکہ کے مین پٹھو تھے, امریکہ کے وہ سارے حلیف بنے ہوئے تھے. تو اب اگر فارغ کر دیا, ہاں مطلب ان کا وہ آفیشلی تو فارغ نہیں کیا, لیکن اسٹیچر تو ختم ہو گیا نا, وہ رول تو نہیں رہا نا. قد کتنا 7-8 انچ چھوٹا ہو گیا, آئی تھنک آدھا ہو گیا مودی کا. اچھا اچھا, وہ کہتا تھا نا میرا 56 انچز کا وہ منی میٹ ہے, وہ سارا وہ نہیں, وہ کہتا تھا. چیئرمین ماؤ نے بڑی اچھی لفظ استعمال کیا تھا, ہی از ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے پیپر ٹائیگر. بڑے شعر ہیں ہم, کاغذی شعر ہے, پیپر ٹائیگر. اچھا, یہ میرا خیال ہے پیپر ٹائیگر کا جو ہے نا, یہ شاید لیٹن امریکہ سے نہیں سٹارٹ ہوا تھا پہلے. نہیں, وہ ایڈگر سنو تھا ایک رائٹر امریکہ کا, وہ جس نے انٹرویو کیا تھا, کتاب تھی ریڈ اسٹار اوور چائنا. اچھا, اس میں انٹرویو چیئرمین ماؤ کو کیا تھا 1935 میں. ادھر چیئرمین ماؤ نے لفظ استعمال کیا تھا. اچھا, پیپر ٹائیگر. اچھا, بلکہ وہ ترجمان والا کہتا ہے کہ اتنی انگریزی ان کو آتی تھی, اس نے پہلے کہا کہ امپیریلزم, سامراج کے بارے میں کہا تھا کہ دے آر اے پیپر لائن. کہتا نہیں, پیپر لائن نہیں ہے, پیپر ٹائیگر. یہ دیکھ رہا کتنا وہ فرق ہے, یہ تو فرق ہے. اچھا, اس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 24 48 72 گھنٹوں کی جو جھڑپ یا جنگ یا پٹائی کا لفظ پٹائی ہوئی ہے ان کی, اس نے پوری دنیا کی ایک جیو پولیٹکس اوپر نیچے کر دی ہے. ایبسولوٹلی. انڈیا کا لینڈسکیپ, پاکستان کا رول, چائنا اور یہ اسٹریٹجک لینڈسکیپ تبدیل ہو گیا. جیسے 62 میں نہیں ہوا تھا, آپ کو یاد ہے جب اس کا ہوا تھا, ری الائنمنٹس ہو گئی تھی, پاکستان امریکن کیمپ سے چائنا چلا گیا تھا, انڈیا کے اس کو زوال آیا, پھر نہرو مر ہی گیا 2 سال کے بعد 62 کے بعد, اور وہ ری اسیسمنٹ ہوئی, اور چائنا کی بھی فارن پالیسی میں تو چائنا تو تیزی سے آگے آئے گا میرے خیال سے. وہ یہ جو علاقے ہے, یہ جو علاقے میرے خیال میں 40,000 چائنا کی آپ کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی طور پر ٹیکنالوجیکل منہ دکھائی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا پاکستان کی وساست ہے. تائیوان گیا, تائیوان تو بس وہ اپنی خیر بنایا, وہ گیا, لیکن وہ کو فوجی کاروائی نہیں ہوگی, وہ پرامن طریقے سے چائنیز سٹائل وہ ہو جائے گا, ون کنٹری ٹو سسٹم. اور اس کے بعد تو اسی جو اب ہوا ہے اس کے بعد تو بالکل ہی سارے. تو آپ ویلکم ٹو دا ایشین صدی اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر, جس میں چائنا ایک ستون بن گیا. یہ اچھا, فیلئر سب سے بڑا اس کس تھیوری کا ہوا ہے کہ ریورس کسنجر ہو سکتا ہے. وہ ریورس کسنجر تو پہلے فیل ہو گئی تھی نا, وہ فیل ہو گیا. اور اس میں جو دوسری تھی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کلیپس ہو گئی ٹوٹل. اور پھر جو انڈیا شائننگ, انڈیا رائزنگ, انڈیا میں پروو ہو گیا کہ انڈیا کے اندر جو ہے بڑی شدید کمزوریاں ہیں, ونریبلٹیز ہیں, اور کئی چیزیں ان کی تقسیم کی علامت ہیں. معیشت بھی ہے اس میں یہ جو مذہب بھی ہے,
اس میں جو یہ موومنٹس بھی ہیں تو سائبر اٹیکس ان کے جو اور جو ان کا سسٹم جو ہے گریڈز پہ ہوئے تو 70% ان کی اتنا ماڈرن نہیں ہے, اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے جتنا شو کرتے ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو ٹیکنالوجیکل فریم ورک ہے, ہماری جو ملٹری مشین ہے, ہماری جو اوور آل کوآرڈینیشن ہے, وہ ان سے بہتر ہے. اب جب ٹاکس ہوں گی مشاہد صاحب تو ہم تو پورا اپنا صاف کھل کے بات کریں گے نا, مطلب ہم تو ایک ہائی مورل ہائی مطلب اسٹریٹجک لیول پہ ہر طرف سے ہم اوپر ہیں, بہت اوپر ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی ایز قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک کی, میں نے اس کو کہا تھا, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہونی ہے, میں نے 3 ہفتے پہلے لکھ دیا تھا, جو کمیونیکیشن ہونی ہے یا جو وہ ڈائلاگ شروع ہونا ہے ہندوستان یا باقی کے ساتھ, اس کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن چاہیے, کیونکہ انٹیلیجنس چیف تو نہیں مذاکرات کر سکتا نا فارملی, وہ تو قومی سلامتی کا مشیر, وہ کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے, اس کا ایک فوکس رول ہوتا ہے, اور وہ کام اب ہونے والا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ. اچھا, اور پہلے ڈی جی ایم او شاید ملیں اور بعد میں ان کو تو ہاٹ لائن وہ تو ٹیکنیکل, لیکن یہ یہاں سے اپنی پوری بات, یہ اسٹریٹجک لیول, وہ جو آرمی چیف کی بات ہے, 2 قومی نظریہ, کشمیر اور یہ سارا, اس پہ ہم بات کریں گے. اس سے ہم اب تو پیچھے ہٹنے کا سوال بھی نہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں پٹی ہوئی قوم سے ہمارے ایشوز, ویسے بھی ہمارا تو ایک اصولی موقف ہے, یہ تو ہمارے ایشوز ہیں. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا, اب تو ٹرمپ نے بھی مان لیا نا, پائیدار امن پی او کے ہمارا ہو گیا, پی او کے ہمارا ہو گیا. تو مشاہد صاحب پھر اس کا جواب تو پھر وہاں پہ جا کے میرے خیال سے نیکسٹ شو کہیں اسی پرفیزہ مقام پہ کرنا چاہیے. نہیں, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو ان کا ذہن کھلا ہے, اس دن ان کا پلان کھلا ہے کہ پاکستان تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, شہر تباہ ہو گیا. آپ دیکھیں ان کے میڈیا نے پرسوں رات کو پاکستان کو تہس نہس کر دیا تھا بقول ان کے, کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کی چاہت ہے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ جو ان کے ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز ہیں وہ بالی ووڈ کے اسٹوڈیو بن گئے ہیں. آر ایس ایس کے گنڈوں کے پاس تھا نا, اور پلس وہ بالی ووڈ سٹائل سارے ہو رہی تھی, ایکٹنگ ہو رہی تھی, سارا وہ اسٹیج مینیجمنٹ. مشاہد صاحب ایک بار پھر آپ کو مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ, آپ کو بہت مبارک ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے. اٹس لائک اے ری برتھ آف پاکستان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور اللہ تعالیٰ بڑی قربانیوں سے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا, بہت قربانیوں سے, حفاظت کرنا, اس کا دفاع کرنا ہم سب کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم اپنا کیا, اور پائلٹس کو سلام, ساری فوج کو سلام, عوام کو سلام, سیاسی جماعتوں کو, جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی سلام, عورتیں, مائیں, بچے, پوری قوم. علماء نے رول جو پلے کیا ہے درمیان میں, کیوں تقسیم نہیں ہونے دی بیچ میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے ملک کی, اور اس کو اسی طرح سے آگے لے کے چلیں. لیکن آپ نے درست کہا کہ وہ 98 میں جب یہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے تو میں آئرلینڈ میں تھا, تو میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کر چکا تھا, تو خبر نہیں آئی. تو جو پاکستان گئی تو میں وہ بالکل جو ہے نا نارتھ جو وہاں پہ ڈبلن میں, تو نارتھ سرکولر روڈ پہ, تو میں اس وقت اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ او ایز اے پاکستانی جناب, ہر جگہ بات چل رہی. اور اس کے بعد اب جو یہ, اور کل بھی میرا آئی تھنک میں نے اپنی, کل ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے فیملی, اور میری ہمشیرہ بھی تھی, میری بیگم بھی, بچے بھی, سب صاحب تھے. تو ہم نے کہا دس از ون آف دا ہیپیسٹ ڈیز آف مائی لائف. بڑی خوشی کا دن تھا, بہت خوشی, ایک خاص قسم کی خوشی اور مسرت, اور ایک پرائڈ ہوئی پاکستان کے اندر کہ اس ملک نے ہمیں کتنا دیا, اور اس ملک میں کتنی جان ہے کہ ہم نے کس طرح ہندوستان کو جو ہے شکست دی. اور اللہ تعالیٰ نے, اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت بڑا کرم کیا, بہت بڑا. مجھے صاحب کو بہت شکریہ, اور اس یقین کے ساتھ جب آئندہ ہم ملیں گے تو پاکستان مزید جو ہے وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہوگا جی ان شاء اللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات, آپ کا بہت شکریہ. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.